اور حیض کے مسائل کے لیے اور نفاس کے مسائل کے لیے، یا اسی طریقے سے عورتوں کے جو پرسنل معاملے ہیں ان کے اس پرسنل معاملات کی جانکاری کے لیے سب سے اچھی کتاب کا جو آپ نے پوچھا ہے وہ ہے بہشتی زیور، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور سب سے اچھی کتاب ہے جو عورتوں کے مسائل، خاص طور سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے مسائل کے لیے یہ کتاب خاص طور سے انہی کے لیے لکھی ہے تاکہ اس میں عورتوں کی جو بنیادی چیزیں کی جو باتیں ہیں اور بنیادی جو مسائل ہیں وہ ان کو معلوم ہو سکے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بہشتی زیور کا آپ مطالعہ ضرور شروع کر دیں، اور اس میں طلاق کے بارے میں ہے، رجعت کے بارے میں ہے، حیض کے بارے میں ہے، نفاس کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے کیا زیور ہے اس کے بارے میں ہے، عورتوں خلا کے بارے میں ہے، اور اسی طریقے سے سود وغیرہ کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آمنہ حضرت اور جتنی 5-6 صحابیات کے بارے میں اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو بے شمار آپ کو فوائد اس میں حاصل ہوں گے، اور اس میں بہت ساری عورتوں کو کھانا بنانے کا طریقہ بھی کس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ یعنی دین کے موٹے مسائل جو ہو سکتے ہیں اس کے تعلق سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں گھر جاتا ہوں لیکن میری بیوی مجھے اچھے سے بات نہیں کرتی ہے، میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کو سمجھائے بجھائے کہ کیوں نہیں اچھے سے بات کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ پوچھیں کیا دقت ہے، کوئی پریشانی ہے کیا، میں خرچہ نہیں دے رہا ہوں یا پیسے نہیں دے رہا ہوں آپ کو، یا کیا معاملہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں انشاءاللہ، ہے نا؟ اب باقی آپ ان کی عزت کریں، احترام کریں، پیسے وغیرہ دے ان کو، خرچے کے لیے دے، کچھ گھمانے پھرانے کے لیے بھی ان کو لے جائے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ پھر بھی اگر نہیں مانتی ہیں تو اس کے باوجود ان سے کہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنا پورا خلاصہ بتائیے، کیا آپ کی مرضی ہے، آپ کے کچھ من میں ہے تو بتائیے، تو وہ جیسا بتائیں گے وہ ایسا کیجیے انشاءاللہ، ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نہال خان صاحب بھی ہمارے ہاں لائیو میں آ چکے ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانا۔ حضرت کیسے ہیں آپ کا بھی اپنا لائیو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ مفتی صاحب میرا شوہر بہت دنوں سے غائب ہے، میں کیا کروں؟ بھائی شوہر کے غائب ہونے سے طلاق تو نہیں ہوتی، یا رشتہ تو منقطع نہیں ہوتا، اس لیے لہٰذا آپ جب تک کہ شوہر کی بالکل مر جانے کی خبر نہ مل جائے، یا 90 سال نہ پہنچ جائے، جب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا شوہر 5-6 سال سے لاپتہ ہے، آپ بھی خبر نہیں ہے تو آپ ان کے نکاح سے نکل جائیں گی، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے نکاح میں ہی رہیں گی، اور آپ جب ان کے نکاح میں رہیں گی تو آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ شوہر کے لاپتہ ہونے کا اور اس کے غائب ہو جانے کا بالکل خبر نہ ہو جائے کہ ہاں دنیا میں نہیں ہے، وہ زندہ نہیں، مر گئے، اب تک آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں 90 سال کے اگر دیکھا جائے کہ 90 سال کا شوہر ہو چکا تھا اور ابھی آپ جوان ہیں تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں شادی، کیونکہ 90 سال کی عمر میں ممکن ہے کہ وہ مر گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ نزہت فاطمہ جی ماشاءاللہ تشریف لے آئی ہے، جتنے حضرات آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی نہال صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعا ہے، آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ۔ جی نزہت فاطمہ جی حیدرآباد سے تشریف لے آئی ہیں ماشاءاللہ۔ کہیے پڑھائی لکھائی آپ کا کیسا چل رہا ہے نزہت جی؟ بتائیے۔ میں صبح 8:30 بجے اور دوپہر میں 3 بجے لائیو آتا ہوں۔ اچھا، صبح 8:30 بجے اور دوپہر میں 3 بجے لائیو آتا ہوں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھا ٹائم بنائیں، کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ ضرور رکیے آپ لائیو میں۔ شروع میں 3 گھنٹہ کر لیجئے کہ 8 سے لے کے 9, 10, 11 کر لیجئے، صبح 3 سے کر رہے ہیں تو 3, 4, 5 کر لیجئے، 3 گھنٹہ کم سے کم رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 8 اور دوپہر میں 3 بجے لائیو آتا ہوں، 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ سے کم نہیں لائیو آئیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، پھر باقی جو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی آئیں گے، 1 گھنٹہ بھی آئیں گے تو اچھا خاصا ویو چلا جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ میں بھی صرف میرا 2 مہینے میں الحمدللہ 2 مہینے رمضان سے آیا، میں نے رمضان، شوال، ذی القعدہ،
अभी ज़िलहिज्जा से 3 महीना हो गया। 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वॉच टाइम पूरा भी हो गया है, ज्वाइन बटन भी हमारा इसमें आ गया हुआ है। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नुसरत फ़ातिमा जी कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है? प्रेम एथिसियन कह रहे हैं कि बनु कुरैज़ा का कत्ल क्यों हुआ था? क्यों हुआ था ज़रा आप ही बता दें। आपको अगर इश्काल है तो साफ इश्काल बोले कि क्यों हुआ था, क्या मामला था, आपको क्या इश्काल है बनु कुरैज़ा के ताल्लुक़ से, ज़रा बताएं। चांदनी जी माशाल्लाह आ गई हैं हमारे यहाँ। आपको 20 पैसे मिलते हैं क्या यूट्यूब से? अभी नहीं, इंशाल्लाह दुआ करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा, है ना। अभी ज्वाइन बटन चूँकि आ गया है, लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेंस बनाना पड़ता है, तो गूगल एडसेंस हमारा बनाने में भी थोड़ा सा कुछ टाइम लगेंगे, तकरीबन 1.5-2 महीने लगेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छा, मासूलों का कत्ल हुआ था बनु कुरैज़ा में। अच्छा, तो फिर ज़रूर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूर आपको मिलेगा इंशाल्लाह, दुआ करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें इंशाल्लाह ज़रूर मिले जल्दी। हाँ भाई ज़रूर होगा, हाँ इंशाल्लाह। 2 महीना अभी प्रोसेस चूँकि बाकी है, तो इंशाल्लाह वॉच टाइम तो हो गया है हमारा, और बाकी वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहा है आप लोगों के सपोर्ट से। हर वीडियो पे तकरीबन हमारा लाइव में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000, इस तरीके से वॉच टाइम आते हैं, वॉच टाइम का रिव्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती निहाल साहब क्या कह रहे हैं हमारे? बनु कुरैज़ा ने मदीने के, हाँ चलो मुफ्ती निहाल साहब का जवाब सुन लीजिए इंशाल्लाह। चलिए, लाइक चांदनी जी लाइक डन कर दीजिए, जो हजरात आ रहे हैं माशाल्लाह सब लाइक डन कर रहे हैं। सबा हुसैन जी हमारे यहाँ माशाल्लाह तशरीफ़ ले आई हैं। फैज़ान हमीद जी माशाल्लाह, मौलाना साहब अपनी दाढ़ी बरी रखो। अच्छा, अपनी दाढ़ी बड़ी रखो। हमारे देखिए, हमारी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही बड़ी रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह ही की तरफ से समझ लीजिए। ऐसा है, हमारे एक उस्ताद थे, उनकी दाढ़ी सिर्फ इतनी सी थी, यहाँ पर थी 80, 5-6 बाल थे उनके, अब वो भी बढ़ते ही नहीं थे, 5-6 बाल थे, वो भी इतने इतने रहते थे। तो अल्लाह की तरफ से है, मेरी भी कोई ख़ास हाइट नहीं है, तो जब मैं ही नहीं बढ़ रहा हूँ तो मेरी दाढ़ी क्यों, किस हिसाब से बढ़ेगी। चलिए, बहरहाल अल्लाह से हिफाजत, अल्लाह जिसको जिस हाल में रखना चाहे इंशाल्लाह ठीक ठाक है। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब मैं घर जाता हूँ, लेकिन मेरी वालदा अपनी खिदमत नहीं करने देती है, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं है, आप वालदा खिदमत नहीं करने देती हैं तो भी आप वालदा के पास बैठे, ख़बर खैरियत पूछे, हाल चाल ले, और उनसे मालूम करे, पैर हाथ दबा दे, उनका सर में तेल रख दे, खैर खाने को पूछ ले। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, बिस्तर पे चले जाते हैं, तब उनको पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब मैं क्या करूं, मेरी बीवी से परेशान हूं। कोई बात नहीं है, बीवी से परेशान, जब बीवी परेशान करती है तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि परेशान नहीं करेगी तो आप पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। मोदी जी को देख लीजिए, मोदी को कोई परेशान करने वाला उनकी बीवी नहीं है, तो वो पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हैं, है ना। तो जिनकी बीवी है परेशान कर रही, तो समझ लो आप कामयाबी के रास्ते पे जा रहे हैं, और जिनका कोई नहीं है वो सबको परेशान कर रहा, समझे। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, दुआ है, बढ़िया है। तो बीवी का परेशान करना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ठीक है। मौत की इद्दत क्या है? अगर मेरा शौहर मर जाए तो मैं कितनी इद्दत गुजारूं? क्या इद्दत गुजारना ज़रूरी है? ज़रूरी है, इद्दत गुजारना ज़रूरी है। शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना ज़रूरी है। जी, शौहर अगर आपके मर जाएं तो 4 महीना 10 दिन आपको इद्दत गुजारना, उसी घर पर रहना ज़रूरी है, बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता कोई गरीब औरत है तो वो बाहर निकल सकती है, काम काज के लिए बाहर निकल सकती है। जिसके पास गुजारे के मुआफ़िक ख़र्च वगैरह नहीं है तो वो निकल सकती है, ठीक है।
اگر وضع حمل، ہاں اگر عدت، اگر آپ کے پیٹ میں بچہ تھا اور شوہر مر گیا تو وضع حمل سے ہی عدت ختم ہو جائے گا، وضع حمل سے ہی عدت ختم ہو جائے گا، کیونکہ وضع حمل ہی نصرت فاطمہ جی بھاگنے کی تیاری میں ہیں، اسکول میں پریکٹس کیے ہوئے یہ بھاگنے کے لیے، کچھ بھی ہوتا ہے اسکول میں چھٹی مانگا اور چل دیا جلدی سے، باقی چھٹی بھی نہیں مانگتی، کھڑکی سے جلدی جلدی دیکھتے کوئی ماسٹر تو نہیں ہے، نکل لیتے ہیں۔ تو ابھی آئے ہیں، 2 منٹ بھی ٹھہرے نہیں اور بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، میں کیا کروں؟ نماز چھوڑ دوں کیا؟ نہیں بھائی، نماز تو نہیں چھوڑنا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، جیسا دل لگ رہا ہے ویسا ہی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نصرت فاطمہ جی ماشاءاللہ، ان کو ہنسی آ رہی ہے بھاگنے کے نام پر۔ ہاں تو اسکول میں کیا کرتے تھے، سہیلی صاحب کے ساتھ میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی نہیں ہے تو جلدی سے پتلی گلی سے نکل لیتی ہے۔ ماسٹر نے پوچھا کہاں تھی تو کہہ رہا بس یہیں تھے، پانی پینے گئے تھے کل پہ، میں یو پی بداؤں سے ہے۔ اچھا زیبا جی ماشاءاللہ، زیبا جی کہاں سے؟ یو پی بداؤں سے، بدایوں سے ماشاءاللہ۔ بدایوں تو بہت مشہور جگہ ہے، بڑے بڑے علماء بدایوں کے پیدا ہوئے ہیں۔ السلام علیکم زیبا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباز شیخ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے نماز کے ٹائم برے خیال آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دقت نہیں ہے، برے خیال آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ برے خیالات آتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، برے خیالات کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، لیکن برے خیالات کو آپ اگنور مارتے رہیں اور آپ نماز پڑھتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے ہمارے زیبا جی، وظیفہ صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ سے امید منقطع نہ کریں، امید کبھی مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ باقی اب اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، باقی آپ نے مجھے بتایا انشاءاللہ آپ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بڑھاپے کی عمر میں دیا ہے، بہت سارے ایسے نبی بھی گزرے ہیں، اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد بچے دیے ہیں۔ تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو بچے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل گھبرائے نہیں۔ باقی کبھی کبھی ٹیکنیکل ایشو ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بچہ دانی میں، عورت کے بچہ دانی میں کبھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو صفائی وغیرہ کرانی پڑتی ہے، یا پھر کبھی کبھی مرد میں خرابی ہوتی تو اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خرابی کس میں ہے، کہ اگر آپ کے شوہر میں ہے تو اس کا علاج بات کرائیں، آپ میں ہے تو اس کا علاج بات کرائیں، میڈیکل جو ہے نا جو بھی ہو سکتا ہے پروسیس اس کا کرے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو حکیموں صاحب جو علاج کرتے ہیں آیورویدک وغیرہ سے، ہومیوپیتھک وغیرہ سے، اس سے ابھی آپ علاج کرائے بیسٹ رہے گا، ٹھیک ہے؟ باقی پہلے یہ پتہ کرے کہ خرابی دقت کہاں آ رہی ہے، شوہر میں ہے یا عورت میں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ خرابی دور ہوگی، دور ہونے کے بعد انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ قرآن کی آیت سنائیے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یا علی مدد کہنا بالکل غلط ہے سفیر بھائی، یا علی مدد کہنا بالکل غلط ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ الحیلۃ الناجزہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی تصنیف ہے، جس پر علماء کرام کے بڑی جماعت نے تصدیق دستخط فرمائے ہیں۔ اس کتاب میں خاص اس طرح کے مظلوم و بے سہارا عورتوں کو بیان کیا۔ اچھا ہاں جی مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ ہاں
فاطمہ نادولیہ کرے مولانا میرے بیبی آنے کے بعد 6 یا 8 منتھ کے ہونے کے بعد گزر جاتے ہیں اس سے 5 بچے گزر کے. ارے بہت بڑا کیس ہے یار. اللہ تعالیٰ فاطمہ جی کے بچے 5 مرتبہ پیدا ہو گئے اور 5 بچے 5-6 مہینہ کے بعد 8 مہینہ کے بعد گزر گئے. اب کیا ہے, اللہ کو کیا منظور ہے بھائی. اللہ پہ آپ, ہماری بہن, اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیں, اعتماد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی نا امید نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بچے کو نہیں زندہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ بیسٹ جانتا ہے کیا ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو سمجھ لیجئے جنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ, آپ جنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو پہلے ہی جنت میں بھیج دے رہا ہے تاکہ اگر آپ کی گناہوں کی وجہ سے آپ جہنم میں جائے تو آپ کے بچے بچا لے, اور انسان فخر کرے گا کہ میرا بچہ آج مجھے جہنم سے بچا رہا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے آپ کا ایک ذخیرہ بھی موجود ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ دنیا کا ہے. تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نظر مان لے کوئی چیز کا کہ اللہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہ گیا تو میں تیرے راہ میں ایک بکرا صدقہ کر دوں گی یا 10,000 روپیہ صدقہ کر دوں گی. تو کوئی نظر بچے پہ ضرور مان لیا کرے. جب آپ بچہ پیدا ہو یا پہلے ہی مان لے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے اور اس کو زندہ رکھ, اور اگر زندہ رہ گیا, ٹھیک ٹھاک رہ گیا, تو اے اللہ میں تیرے راہ میں دے سکتے, تیرے راہ میں اللہ تیرے راہ میں ایک بکرا یا 10,000 روپے یا فلاں چیز کا ہم مسجد میں بنا دیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ سب بھی کیا ہے. اچھا, چلیے بہرحال نا امید نہیں ہونا ہے آپ کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ٹھیک ہے. مفتی نحال صاحب ماشاءاللہ کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ انشاءاللہ نا امید نہیں ہونا ہے. آپ بالکل نا امید نہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے. اللہ یہ ذہن میں رکھے کہ اگر اللہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس میں راضی ہیں. باقی دنیا کا جو اصول ہے کہ بھائی کسی خرابی کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہو رہا ہے, کوئی معاملہ تو ایسا نہیں ہے, تو وہ بھی علاج بات بھی کرائے. ذرا ڈاکٹروں سے پوچھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں ایسا کوئی تو نہیں ہے کہ کچھ بچوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے یا میرے خون میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. باقی دنیاوی معاملہ کو بھی آپ دوا علاج جو بھی ہو سکتا ہے وہ دیکھیں, ڈاکٹروں سے صلاح لے, پوچھے کہ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے, کیا کچھ خرابی تو نہیں ہو رہی ہے. باقی اللہ سے نا امید بالکل نہ ہو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا. 3 بچوں کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سب جنت میں داخل فرمائے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم, عبداللہ اور قاسم, یہ تینوں بچپن میں ہی انتقال ہو گئے. لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہنا شروع کر دیا. سمجھے فاطمہ جی, آپ سنیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے, قاسم, عبداللہ, ابراہیم. ان کا انتقال جو ہے بچپن میں ہو گیا. تو کفار مکہ ہمارے نبی کو چڑھانے لگے, کہنے لگے کہ یہ تو محمد ابتر ہیں, یعنی ان کی نسل کٹی ہوئی ہے کیونکہ ان کے بچے انتقال. تو ہمارے نبی بہت غمزدہ ہوئے. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر فصل, انا اعطیناک الکوثر نہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد نہیں, ابتر کا لفظ کیا ہے, ان شانیک, ہاں, قل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, کہ یہ آپ کی شان نہیں ابتر ہونا بلکہ انہی کی شان ہے ابتر ہونا. خود ان کی نسل کٹی ہوئی ہے, آپ کی نسل ہم بیٹیوں سے چلائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل بیٹیوں سے چلائی. تو آج جو ایسا کہتے تھے ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے, اور آپ کا سب نام لینے والے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پہ نا امید نہ ہونا چاہیے, پر اللہ کی مرضی وہ بھی شو کر راضی رہتے ہیں کہ آخرت میں ملے گا. ہاں, وہی سوچ کر رہے انشاءاللہ آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. الفراح خاتون کہہ رہے کہ حضرت میرے گھر میں پریشانی بہت ہے,
سب پریشانی دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن اس پریشانی کو آگے سنبھل کر جھیل کر آگے بڑھ جانا ہے، اس کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر بھی حیران ہے، وہ بہت رپورٹ دونوں کی جانکاری رپورٹ کیا کرے، یہ سب نارمل ہے۔ اچھا نارمل بتا رہے ہیں، کوئی دقت نہیں بتا رہے۔ چلیے بہرحال اب ایک ہی صورت ہے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس نا امیدی میں آپ اللہ کو برا بھلا کہنے لگے اور اللہ کے ساتھ آپ رشتہ تعلق ختم کرنے لگے، یا اللہ پر آپ کا اعتماد بھروسہ کم ہونے لگے، ایسا بالکل نہیں کیجیے گا، ہے نا۔ پتہ چلا اولاد بھی نہیں ملی اور اللہ سے بھی اس طرح کہہ کے آپ ایمان سے بھی خارج ہو گئے۔ تو کبھی بھی اگر اللہ نے ایسا دیا ہے تو یہ مت سوچو کہ اللہ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ سے ہم بالکل کٹ جائیں گے، یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا 2 منتھ سے ہے، 2 منتھ سے ہے، اچھا کوئی دقت نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسانی فرمائے، آپ کے گھروں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ کانپوری کے فتوے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فتویٰ تھا ذرا بتائیں ہم کو۔ فاطمہ جی کہہ رہی ہیں کہ نہیں مولانا، اللہ جو کرتا ہے ہمارا کے لیے کرتا ہے۔ ہاں نہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اللہ ایسا کر رہا ہے، ہمارے سے دشمنی ہے، اللہ ہمارے ایسا کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ جو ہے نا دو نظرہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتا ہوا سنے ملے کہ اللہ دو نظرہ ہے، اللہ تو دو نظر کر رہا ہے، فلاں کو اتنا اچھا دے رہا ہے اور ہم کو غریبی میں ڈھکیلے دیا جا رہا ہے، اللہ تو دو نظرہ ہے، اس کو دے رہا ہے ہم کو نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کیسا دکھتا ہے بھائی؟ اللہ ایک روشنی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ مولانا ساتھ پر گمراہی، اچھا تو چھوڑ دیجئے، تھوڑی بہت اختلافات ہے اس میں چکر میں اپنا پڑھے، آپ نماز قرآن پڑھے بس۔ اللہ کو برا ہاں بھلا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی بہت کچھ ہوتا ہے مولانا چھوٹا سا نکاح کا چھوٹا سا دعا وظیفہ آپ کو بتا دے عبدالنواز بھائی، مسجد میں آپ 21 دن تک مسجد میں جھاڑو لگائے، انشاءاللہ آپ کا نکاح ایٹومیٹک 21 دن کے اندر اندر کوئی لڑکی والا آپ کے گھر میں دستک دے گا اور کہے گا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ہم کو دے دیجئے۔ 21 دن تک مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے، پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے سمجھے۔ مولانا گانا گا کر سناؤ، گانا گا کر سنائے، اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا تو میں گانا گا ہی دیتا ہوں، ویسے میں عام طور سے گانا گاتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں گانا گا ہی دیتا ہوں۔ کہ عداوت جانے والی ہے، محبت آنے والی ہے، سنا تھا ہم نے ایک اچھی حکومت آنے والی ہے، مگر اب دل یہ کہتا ہے کرو عقبہ کی تیاری، اب اچھے دن نہ آئیں گے، قیامت آنے والی ہے، سبھی کو ساتھ میں لے کر قیادت کیسے ہوتی ہے، وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، پلٹ آئیں گے اچھے دن قسم اللہ کی، لیکن عمر فاروق سے
सीखो हुकूमत कैसे होती है, अदावत जाने वाली है, मोहब्बत आने वाली है। सुना था हमने कि अच्छी हुकूमत आने वाली है। ठीक है, आपने गाना सुनाने को बोला, मैंने गाना सुना दिया। ठीक है मैम। ठीक है, हमारे कहाँ चले गए गाना सुनने वाले ज़ेफ़रोक्स भाई? चलिए, बहरहाल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मैं बीवी से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? बीवी को कंट्रोल करने का कोई वजीफ़ा बता दे। दुनिया में कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है या कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बीवी को कंट्रोल कर सके। आपके पास कोई नुस्खा हो तो हमें बता दें। कोई कंट्रोल नहीं है, आप ख़ुद कंट्रोल रहे, इंशाल्लाह बीवी कंट्रोल रहेगी। ठीक है, कोई नुस्खा उसका नहीं है, समझे? बीवी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको अपनी हालत पे छोड़ दे। ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? घर में जो हेलमेट लगा के दाखिल होना पड़ेगा फिर। जिस हाल है उसी हाल में छोड़ दे। कहते हैं कि लकड़ी टेढ़ी हो, कहते हैं लकड़ी टेढ़ी हो तो उस लकड़ी को सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, टेढ़ी लकड़ी से ही काम चला लो। लकड़ी टेढ़ी है तो टेढ़ी लकड़ी से ही अपना काम निकालो, लेकिन उस लकड़ी को अगर तुम टेढ़ी लकड़ी को सीधी करना चाहो तो क्या होगा? तुम खुद टूट जाओगे, लकड़ी टूट जाएगी, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। आज़म इसके जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, अब हम सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जितने हजरात आ रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक करते रहे इंशाल्लाह। मुमताज़ शेख जी आ गए माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि बग़ैर वज़ू के अज़ान अगर कोई दे तो क्या अज़ान होगी या नहीं होगी? ज़रा आप लोग बताएं। बग़ैर वज़ू के अज़ान दे तो अज़ान होगी या नहीं? चांदनी जी बताए जल्दी से, मुमताज़ भाई बताए, आज़म भाई बताए, सलीम भाई बताए। बग़ैर वज़ू के अगर कोई अज़ान दे तो अज़ान होगी या नहीं? चलिए, सवालों का सिलसिला मैंने चालू कर दिया है। अब कोई सवाल किसी का नहीं लेना है, जल्दी बताइए। सलीम भाई बता रहे हैं कि हो जाएगी अज़ान। अच्छा, जल्दी आओ, बाकी लोग बताएं जल्दी से। अगर कोई शख्स चलिए जल्दी, सलीम भाई कह रहे हैं हो जाएगी। ज़ेफ़रोक्स भाई कह रहे हैं कि वज़ू क्या होता है? वज़ू एक चिड़िए का नाम है, चिड़िए का नाम है। चलिए, समद भाई कह रहे हैं आज़ान हो जाएगी। नज़मा ताज करे हो जाएगी। जल्दी जल्दी बोले माशाल्लाह। अब देखते हैं कौन सही जवाब देता है और कौन अव्वल दो सो नंबर आया है। जल्दी बताएं, अज़ान अगर बग़ैर वज़ू के तो अज़ान होगी या नहीं होगी? ज़रा बताएं आप लोग। ये तो पक्की बात है कि नमाज के बारे में सब ने सुना हो कि अगर बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो क्या अज़ान भी बग़ैर वज़ू के नहीं होगी? ज़रा बताएं जल्दी जल्दी बताएं। जो हजरात आ रहे हैं जल्दी जल्दी बताते रहें इंशाल्लाह। अज़ान बग़ैर वज़ू के होगी या नहीं होगी? ज़रा आप लोग बताते रहें। नज़मा ताज करे नहीं होगी। जल्दी जल्दी बताएं माशाल्लाह। अज़ान बग़ैर वज़ू के होगी या नहीं होगी? अज़ान बेवज़ू होगी या नहीं होगी? चांदनी जी करे कि हाँ हो जाएगी भाई। अच्छा माशाल्लाह, जल्दी जल्दी बताएं, फिर आखिर में हम जवाब देंगे, फिर ये बताएंगे कि अव्वल दो नंबर कौन आया। मौलाना हो जाएगी। अच्छा, मौलाना साहब हो जाएगी। अच्छा, मौलाना हो जाएगी या अज़ान हो जाएगी, या फिर हम ही हो जाएंगे? मौलाना ही जी हो जाएंगे। अच्छा, चलिए बताइए। हाँ, चंद्र जी करे हो जाएगी, फातिमा जी करे कि हो जाएगी। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बग़ैर वज़ू के अज़ान होगी या नहीं होगी? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी करें भाई, आप लोग जल्दी करें, जल्दी करें आप लोग माशाल्लाह। मौलाना जो हो जाएगा। अच्छा, कहाँ से हो मौलाना? बिहार से हैं। जी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं माशाल्लाह
کیا بولو بھائی؟ شاہد بھائی بتائیے جلدی سے، ہمارے شاہد بھائی یہ بتائیے کہ بغیر وضو کے اذان ہوگی یا نہیں، ذرا آپ لوگ بتائیں۔ چاندنی جی کرے بھائی بھائی اب آپ بتاؤ نا صحیح جواب ہے یا غلط؟ ابھی آپ نہیں بتائیں گے، پہلے سب کو تو آنے جو جواب، اس کے بعد اذان ہو جائے گی۔ اذان میں وضو شرط نہیں ہے۔ کون صاحب کرے ہیں؟ ایم ڈی راشد بھائی کرے کہ شرط نہیں ہے۔ چلیے چاندنی جی کرے کہ میں بے چین ہوں صحیح جواب سننے کے لیے۔ آپ بے چین زیادہ ہو رہے ہیں تو الٹا لٹک جائیے۔ آپ گھر میں پنکھا ونکھا ہے یا پیپل کا درخت وغیرہ ہے تو ان پہ الٹا لٹک جائیے۔ زیادہ بے چین اگر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا بے چینی کم ہو جائے گی۔ چلیے گر گئے بدل پر وہ برستا ہے۔ کبیر اسٹار جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے جو پر ان سے بات نہیں ہوتی۔ جلدی بتائیں ماشاء اللہ۔ ہاں مولانا ایک شعر ہو جائے مولانا۔ اچھا کون شعر؟ جنگل کا شعر یا پھر پڑھنے والا شعر؟ اچھا چلیے جلدی بتائیں ماشاء اللہ۔ چاندنی جی یار مذاق کر رہا تھا، آپ تو بالکل سوری مانگنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا مذاق ہم کرتے، شاید آپ پہلی مرتبہ آئے تو اس لیے نہیں سمجھ رہے۔ میری عادت ہے تھوڑا سا الٹا لٹکانے کی لوگوں کو۔ چلیے واقعی ماشاء اللہ۔ تم پر برستی ہے تو خوشیاں بن کر برستی ہے، ہمارے اوپر تو یہ بادل صرف درد کا سایہ بن کر رہتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کا توبہ تو من کیسا ہے؟ جلدی کریں، مجھے لگا آپ غصہ ہو گئے ہیں بھائی۔ نہیں ایسا کی بات نہیں، ارے ہم مذاق کرتے ہیں ایسے یار۔ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اور اسے اچھے چٹکلے سنائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے اس میں ہیں ہم جواب دے دیتے رہے۔ چلیے اس میں اصل جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان ہو جائے گی، لیکن اس کی عادت بنا لینا کہ ہمیشہ بغیر وضو کے دینا یہ برا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال عادت بھی بنا لے تو بغیر وضو کے اذان ہو جائے گی۔ اول نمبر آنے والے سب سے پہلے اس میں جواب دینے والے ہمارے سلیم بھائی ہیں، جنہوں نے اول نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے سمد بھائی ہے، جنہوں نے صحیح جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تیسرے نمبر پہ نظمت تاج جی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے چاندنی جی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا رکھے۔ پانچویں نمبر پہ ہمارا فاطمہ جی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے ماشاءاللہ۔ یہ 5 نمبر تک لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے ان کے لیے دعا کر دی۔ چلیے اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں؟ سب کے نام لکھیں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں؟ نام لکھیں ذرا آپ۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، پھر نمبر لکھ کے اس کے آگے نام سب کے لکھ دو۔ نمبر لکھو 4، اس کے بعد لکھو نام۔ نہیں ایسا نہیں، ایک ساتھ لکھو، ایسا جواب کسی کا نہیں مانیں گے ہم۔ نام بھی لکھو، 4 تو بول دینا، وہ تو بہت آسان کام ہے۔ نام بھی لکھو، ابھی کسی کا جواب نہیں مانیں گے، ابھی کسی کا نہیں۔ جو پہلا جواب بھیجے گا ہاں تو اس کا ہاں چلیے، وہاں عباس بھائی نے پہلا جواب دیا ہے، 4 ہیں۔ انہوں نے 4 کا لفظ بھی نہیں لکھا۔ 4 لکھو عباس بھائی، 4 لکھو، پھر آگے لکھو جو بھی کتاب کا نام ہے، جلدی بتائیے۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے پہلے ہنومان چالیسا پڑھ کے سناؤ پھر بتاؤں گا۔ اچھا ہنومان چالیسا تو ہم کو نہیں آتا ہے، آپ کو آتا ہے تو آپ ہی سنا دیں۔ چلیے تھینک بھائی، جلدی بتائیں ماشاء اللہ۔ ہاں
آسمانی کتابیں کیا کیا ہے؟ نظمہ تاج کہہ رہے ہیں کہ 4 ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیے نظمہ تاج کا جواب آ گیا ہے۔ دوسرا آدمی کا کس کا جواب؟ مولانا صاحب سنائیے۔ رضا راز خان جی کیا سنائیں آپ کو؟ اچھا تورات، زبور، انجیل، قرآن ہے۔ چاندنی جی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، جلدی جلدی بتائیں ماشاء اللہ۔ سجاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بھائی پورنیہ میں لائٹ نہیں ہے سجاد بھائی، پھر آج لائٹ نہیں ہے تو ایسا کرے کہ آپ جو ہے نا بجلی کے ٹاور سے لٹک جائے، اس کے بعد انشاءاللہ لائٹ ہی لائٹ ہوگا، یا پھر یہ دیکھے کہ کوئی ٹاور پہ جو ہے کوئی عاشق تو نہیں چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عاشق کوئی دیوانہ تو نہیں چڑھا ہوا ہے۔ دیکھیے حج نصیب کرے۔ اور 4 آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ ہمارے سید قیسیہ جی کہہ رہی ہے، قیس جی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، سید قیس جی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، جلدی کرے جلدی۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ سمد بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ، وعلیکم السلام۔ عظیم منصوری جی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ چلیے 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ ہاں جلدی جلدی بتائیں آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جلدی۔ امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اچھا ماشاء اللہ، جلدی جلدی بتائیں۔ صوفیہ جی کہہ رہے ہیں توریت، زبور، انجیل۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں؟ نام بتاتے رہیں انشاءاللہ۔ آسمانی کتاب اب ہندو بھائی کو پتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں نا کہ پاگلوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ اب علم نہیں ہے تو بالکل ایموجی لگا لگا کے ہنسے جا رہے ہیں، علم ہوتا تو بیچارے کچھ سوچ سمجھ کے ہنستے۔ پتہ نہیں بھائی آپ ہی بتا دیجئے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ ہاں تو ہمارے سجاد بھائی پتہ کرے، کوئی ٹاور پہ تو نہیں چڑھا ہوا ہے، ذرا لائٹ نہیں آ رہی، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ٹاور سے آپ الٹا لٹک جائے، انشاءاللہ ٹاور ہی ٹاور رہے گا پھر۔ مولوی صاحب صوفیہ جی وعلیکم السلام جی، مولوی صاحب بتائیے جلدی جلدی بتائیے بس۔ ہاں توریت، زبور، انجیل ماشاءاللہ۔ ہمارے زندگی کیا نام رکھا ہے اپنے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہم لوگ بچپن میں یہ نظم بہت سنتے تھے کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک بچہ تھا بہت اچھا گایا تھا بیچارہ، دلی میں گایا تھا یہ۔ چلیے ہاں تو صحیح جواب اصل سب کا جواب یہی ہے۔ آپ لائیو کب آتے ہیں؟ ہم لائیو آتے ہیں 10 بجے سے 1 بجے تک رات، صبح میں 10 سے 1 اور شام میں بھی صبح میں 10 سے 1، رات میں بھی 10 سے 1، 2 مرتبہ آتے ہیں، صبح 10 سے 1۔ اس وقت اسلامک آنسر اینڈ کوسچن، اس وقت تفسیر قرآن صبح میں۔ بھائی پورنیہ میں کیوں اتنا لائٹ جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کے جو لائٹ وبھاگ کے جو منیجر حضرات ہیں، اس کو ٹھوکائی کی ضرورت ہے، اس کو تیل پانی کی ضرورت ہے، اسے جو ہے نا گوشت کھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسے آپ اچھی طریقے سے کسی دن جو ہے نا اس کے جو ان کو تیل پانی دے دیجئے، انشاءاللہ گوشت وغیرہ کھلا دیجئے، انشاءاللہ پھر وہ دیکھیے آپ کو لائٹ ہی لائٹ دیں گے۔ لائٹ آنے کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ وہاں کے لائٹ وبھاگ والے کو پکڑ کے اچھی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھلا دیجئے، پھر دیکھیے وہ آپ کو لائٹ ہی لائٹ دیں گے۔ مولوی اب بتاؤ بھی۔ چلیے اصل جواب یہی ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، سب نمبر 1 توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ ماشاءاللہ سب نے بالکل، جس نے بھی یہ جواب دیا ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف 4، ان کا جواب بالکل پرفیکٹ ہے۔ چونکہ اب ہم اوپر نہیں جائیں گے اس لیے کہ بہت اوپر چلا گیا ہے، لہٰذا سب جس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت تھے غلط۔ ماشاءاللہ توریت، زبور، انجیل کا جس نے بھی بتایا اس کا جواب بالکل درست ہے نا ماشاءاللہ۔ چلیے اب دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے؟ ذرا آپ لوگ بتائیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ ذرا آپ، یہ فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں، الحمدللہ پڑھنا کیا ہے؟ تیل پانی ہم پڑھتے ہیں تو ہاں، ہمارے سامنے ہوتے تو انشاءاللہ ہم تیل پانی پڑھ دیتے، انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے ایسا تیل پانی پڑھتے کہ انشاءاللہ پھر جو ہے لائٹ کبھی جاتی نہیں ہے آپ کے ہاں۔ چلیے جلدی، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے یاد رکھیں گے آپ کو، زیف روکس بھائی، ٹھیک ہے آپ جائیں انشاءاللہ۔ باقی اگر رکنا چاہے تو کچھ سوال ہم آپ کے تعلق سے بھی کریں گے، ہندوؤں کے تعلق سے بھی جو کچھ سوالات ہیں ان کے دھرم کے بارے میں وہ بھی سوالات کریں گے، جلدی جلدی بتائیں، ہاں جلدی جلدی بتائیں ہمارے۔ ہاں تبسم جی کہہ رہی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، اور جلدی جلدی بتائیں ہمارے کوئی سورہ ہے اپنا، چلیے جلدی، فلک نور جی آ گئی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ماشاءاللہ صحت یابی ہو گئی ہے، اور ہمارے فلک نور جی کہہ رہے واجب ہے، نجمت تاج کہہ رہے کہ واجب ہے، عائشہ کہہ رہے واجب ہے، زندگی صاحبہ کہہ رہی کہ واجب ہے، عائشہ جلدی جلدی بتائے، زندگی کہہ رہے اللہ حافظ بھاگ رہی ہے جلدی سے، زندگی جی اتنی جلدی زندگی کو ختم کر رہے ہیں آپ، رکھیے تھوڑا زندہ رہیے اسی میں، واجب ہے، سلیم بھائی کہہ رہے واجب ہے، صفیہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے مطلب واجب ہے، یہی نا، جلدی جلدی بتائیں ماشاءاللہ، ہاں واجب ہے، فاطمہ جی کہہ رہے واجب ہے، سجاد بھائی کہہ رہے پورنیہ سے کوئی ہے کیا؟ پورنیہ سے کوئی یہاں پر نہیں ہے، تلاش کریں انشاءاللہ کوئی مل جائے، واجب ہے، چلیے ماشاءاللہ سب نے جواب دیا ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا جواب سب سے پہلے آیا ہے، جلدی کریں ماشاءاللہ، سب سے پہلے جواب آنے والے میں اس میں ہمارے تبسم شیخ جی ہیں جنہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اصل جواب یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ماشاءاللہ اول نمبر پہ آنے والے ہمارے تبسم شیخ جی، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنائے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے سمد بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، تیسرے نمبر پہ ہمارے فلک نور جی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، چوتھے نمبر پہ ہمارے نجمت تاج، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور پانچویں نمبر پہ عائشہ آسیہ جی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے، پانچویں چھٹے نمبر پہ زندگی جی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں، چلیے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بالکل اچھا درست جواب دیا ہے۔ چلیے اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، ماشاءاللہ چلے، عرس بدعت ہے، عرس کرنا بدعت ہے، ہاں بات صاف ستھری ہے۔ اچھا وہ کون سی مسجد ہے جن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ وہ کون سی مسجد ہے جن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ وہ کون سے نبی ہیں، وہ کون سی مسجد ہیں جن کو ہمارے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اپنے ہاتھ استعمال کیے ہیں، اس میں اپنے ہاتھوں سے اینٹا لگایا، گاڑھے لگائے، اور بھی بہت سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیے اس مسجد کے۔ وہ کون سی مسجد ہے جس کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اس میں ہمارے نبی کا اپنا باضابطہ ہاتھ استعمال ہوا ہے؟ کون سے نبی ہیں وہ؟ کون سے نبی ہیں وہ کون سے نبی ہیں نہیں وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد، ہاں کون سی مسجد ہے جس کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ سمد صوفیہ جی کرے مسجد قباء، تبسم جی کرے مسجد الحرام، مسجد الحرام، اچھا چلیے جلدی جلدی بتائیں۔ سید بھائی کرے مسجد نبوی، اچھا سلیم بھائی کرے مسجد اقصی، اچھا مسجد اقصی تو بہت پہلے بن چکا تھا نا جی، سلیم بھائی مسجد اقصی تو بہت پہلے بن چکا تھا نا، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے وہ تو، جس کو یہودی وغیرہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی بتاؤ قرآن شریف میں کون سا سورہ ہے جس میں میم نہیں ہے؟ اچھا
ہاں یہ بھی سوال اچھا ہے آپ کا، پہلے یہ سوال کا جواب دینے دو اس کے بعد۔ مسجد نبوی، اچھا ہمارے اقبال بھائی کہہ رہے ہیں پلیئر جی رہے ہیں، فاطمہ جی کہہ رہے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں فلک نور جی کہہ رہے ہیں، آسیہ جی کہہ رہے ہیں مسجد قباء، اور جلدی جلدی بتائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فاطمہ جی کہہ رہے ہیں مسجد قباء، اور ہمارے جو ہے نا ادریس بھائی کہہ رہے ہیں ایم ڈی، رشید بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی، اچھا اچھا جلدی جلدی بتائیں، ماشاء اللہ قباء مسجد، ماشاء اللہ۔ چلیے اول نمبر آنے والے اس میں سب سے پہلے ہیں، اصل جواب یہ ہے، آپ کسی نے مسجد نبوی کا جواب دیا ہے، کسی نے مسجد قباء کا، اصل جواب یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسجدوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، نمبر ایک مسجد نبوی جس کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر دو مسجد قباء۔ یہ دو مسجدیں ایسی ہیں جن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس میں استعمال ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب نے بہت بہترین جواب دیا ہے، لیکن کسی نے ایک کا جواب دیا، کسی نے دونوں کا جواب نہیں دیا، اصل جواب دونوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الکوثر میں میم نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہاں صوفیہ جی بالکل رائٹ پکڑے آپ۔ سوال کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ اچھا ہاں بتائے ذرا، اچھا آپ لوگ بتائیں، جس کو معلوم ہے ذرا بتا دیں۔ صحیح جواب سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہاں سورہ الکوثر۔ زید بن حارث کا نام، اچھا سورہ اچھا زید بن حارث کا نام قرآن میں آیا ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ چلیے اب چلیے ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سے فرشتے ہیں جس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جس کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے وہ ناراض رہتے ہیں ہمیشہ؟ مفتی صاحب تہجد کی نماز 2 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، 1 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، 12 ساڑھے 12 میں 12 بجے رائٹ نہ پڑھیں، 12:30 1 اس طرح پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے مفتی صاحب ٹھیک۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جن کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہمارے بھائی بتا رہے ہیں، اچھا دوسرے بھائی بتا رہے ہیں جبرائیل، تبشم شیخ جی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، سلیم بھائی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا وہ کون سے فرشتے ہیں جس کو یہودی دشمن سمجھتے ہیں اپنا؟ سلیم بھائی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ہمارے راشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، سید بھائی کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، فاطمہ جی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسیہ جی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ جلدی جلدی بتائیں ماشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 2 مرتبہ اسکرین پر ٹچ کرے ضرور، 2 مرتبہ اسکرین ٹچ ضرور کرے، جلدی کرے جلدی کرے۔ ایسے جی کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ چلیے اب ہم جواب آخر میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کس سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے اقبال، محمد اقبال بھائی جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام بتایا ہے۔ اصل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن فرشتہ سمجھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا جواب بالکل درست ہے، حدیق اقبال بھائی کا درست ہے، سب سے اول نمبر آنے والے۔ دوسرے نمبر آنے والے ہمارے تبشم شیخ جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، صاحب اولاد بنائے۔ سلیم بھائی ہیں ہمارے جبرائیل علیہ السلام تیسرے نمبر پہ بتائے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے راشد بھائی ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہمارے سید بھائی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جو ہے نا فاطمہ جی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ چلیے اب ہم دوسرا، آپ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ نہیں نیند نہیں آ رہی۔
चलिए माशाल्लाह। अच्छा, एक ख़तरनाक मसला है, बहुत ख़तरनाक है, जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले ख़तना किस नबी ने किया, किस नबी ने शुरुआत की थी? ख़तने का सिलसिला किस नबी ने शुरुआत की थी, या सबसे पहले ख़तना किस नबी ने किया? जल्दी बताइए, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। ख़तना जानते हो ना यार, ख़तना उतना जानते हो कि नहीं? अच्छा हाँ, तो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमारे दिकबाल भाई कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जल्दी जल्दी बताएं माशाल्लाह, जल्दी बताएं। नहीं नहीं बहन। सज्जाद भाई कह रहे हैं कि नहीं बहन। सुफिया जी कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तबस्सुम जी कह रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 4 मशहूर फरिश्ते का नाम बताओ। पहले ये सवाल का जवाब दे, आप सवाल ना करें। भाई उधर बारिश नहीं हुई है क्या? नहीं, इधर बारिश नहीं हुई हमारे भाई। चलिए, सलीम भाई कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जल्दी जल्दी करें। फातिमा जी कह रहे हैं नहीं पता। अच्छा जल्दी बताइए। कायनात जी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। आप लोग बताएं माशाल्लाह कि वो कौन से सबसे पहले ख़तना की शुरुआत किस नबी ने की? किसने शुरुआत की? नबी हो चाहे कोई भी, जो आपको जहन में वो बताए। मुख्तार भाई, अच्छा जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राज खान जी आ गए, वालेकुम सलाम वतला। सरप्राइज़ जी आ गई हैं, क्या कह रहे हैं, आ गए हैं माशाल्लाह। अब बस कीजिए, लाइव एंड कीजिए ना। क्यों इतनी जल्दी एंड कर दे? अभी शुरुआत ही हुई है, अभी होते ही शुरुआत बंद कर दे। करबला की जंग के बारे में गैर फरमाइए, वो सब बाद में होगा। मौलवी साहब सुनाए ना प्लीज़। मौलवी साहब क्या सुनाए ना? हमको नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है तो आप पंखा में उल्टा लटक जाए, इंशाअल्लाह आपको नींद आना बंद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ख़तना वहाँ होता है। अच्छा हाँ चलिए, आपको नींद आ रही है, जिस हजरात को नींद आ रही है वो अपने घर में जो पंखे चल रहे होंगे वो अपने आप को पंखा में लटका ले उल्टा, इंशाल्लाह नींद चली जाएगी उसकी। चलिए, सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे हादिक इकबाल साहब हैं, जिन्होंने सबसे अव्वल नंबर जवाब दिया है कि सबसे पहला ख़तने की शुरुआत करने वाले इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, कि जिन्होंने ख़तने की शुरुआत की सबसे पहले। माशाअल्लाह, अव्वल नंबर आने वाले हादिक भाई हैं। दूसरे नंबर आने वाले हमारे सज्जाद सोफिया जी हैं, जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे आने तबस्सुम शेख जी, अल्लाह ताला इनको इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए, औलाद साहिब औलाद बनाए। चलिए, चौथे नंबर पे हमारे नज़मा ताज जी, अल्लाह ताला इनकी सेहतियाबी अता फरमाए। पाँचवें नंबर पे हमारे सलीम भाई, अल्लाह इनको सेहतियाबी अता फरमाए। चलिए, बेशुमार खुशियाँ इन लोगों को नसीब फरमाए। हाँ, सज्जाद भाई बहन है, ये भाई नहीं है, ठीक है? ये रहा है, रही है नहीं, ये रही है। सज्जाद भाई रही हैं, इनका नाम कोई दूसरा है। इनको सब रही रही बोलना, कोई रहा नहीं बोलना, ठीक है? तो ये रही है, तो आप लोग पहले बता दिया करो कि हम रही हैं या हम रहा हैं। तो असल में हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन रही है हमारे यहाँ और कौन रहा है हमारे यहाँ। असल में हमारे यहाँ कुछ ऐसे वॉशिंग मशीन लगे हुए हैं कि कब कौन रहा हो जा रहा है, कौन रही हो जा रहा है। अल्लाह की तरफ से तो वो रहा बन के आया है, लेकिन दुनिया में वो रही बन जा रहा है, या फिर कोई रही बन के आया है अब दुनिया में रहा बन जा रहा है। अब कोई ऐसा है कि जो रहा रही दोनों एक साथ में रहा रही यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन रहा रही है। अब कौन इसमें रहा रही है? जल्दी, दोनों बराबर मिक्स वाला है तो उसको हम कहेंगे न रहा है न रही है, वो रहा रही है। चलिए अब अच्छा, आप रहे हैं तो वही नहीं समझ में आ रहा कौन रही है कौन रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों कायनात जहाँ, आप क्या हो गया आपको? चलिए, अब दूसरा सवाल ये कर लेते हैं।
ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کی سب سے پہلے شروعات شروع کی. اچھا وہ کون سی سورہ ہے قرآن میں، وہ کون سی سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، بتائیے ذرا. کیسے لٹکیں گے؟ اچھا پنکھا ظاہر تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ چلتے ہوئے پنکھا میں لٹکیں، اب ایسے بھی لٹک سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ چلتے ہوئے پنکھا میں لٹکیں. بند پنکھا میں آپ لٹک جائے الٹا، ایٹومیٹک آپ کے نیند بھاگ جائیں گے. چاندنی جی کرے کہ بھائی مت جاؤ ابھی آپ، مجھے اچھے لگ رہا ہے بہت آپ کا لائیو. اچھا چاندنی جی کہاں، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ چاندی جی کو ہمارا لائیو بہت پسند آ گیا. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرے بھی دعا کریے اللہ مجھے ایک اولاد عطا کرے، اپنی بہن کے لیے دعا کریے. اچھا فردوس خان، ارے یار اللہ تعالیٰ کتنی ایسی عورتیں ہیں، ہم لوگوں تو ابھی لائیو میں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو جن کی شادی بیاہ ہو گئی، کئی سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی. لیکن ہماری بہن آپ فردوس جی نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بالکل نہ ہو. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو بہت سارے ایسے نبی جن کو اولاد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں دی، شادی کے 20-30 سال گزر گئے تب دیے انشاءاللہ. باقی ہم دعا کریں گے آپ کے لیے، اولاد کے لیے. باقی ٹیکنیکل نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب باقی ہو سکتا ہے کبھی کبھی خرابی مرد کے اندر ہوتا ہے، عورت کے اندر ہوتا ہے. چیک اپ کرائیں انشاءاللہ. باقی چیک اپ کرانے کے باوجود ہو گیا ہے تو اب دوسری جگہ دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں، حکیم وغیرہ کو دکھائیں انشاءاللہ. باقی اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے. باقی دنیا کے جو استعمال کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی کریں انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ. ہاں مفتی صاحب آپ نے میری ایک بات کا اگنور کر دیا، ایسا کیوں؟ کون سی بات کا؟ جی صوفیہ جی. چلیے وعلیکم السلام. سوال شیطان کا نام پہلے کیا تھا؟ رشید خان کیا ہوتا ہے؟ راشد خان نہ ہوتا ہے. میں جا رہی ہوں. اب کیوں جا رہے ہیں؟ اب مت جائیے. چلیے پہلی سورہ علق. ہاں چلے سورہ علق. ہاں اصل جواب یہی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت سورہ علق نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. مولانا صاحب کیا مرد کو اگر حیض آ جائے تو کیا کرے؟ اچھا اب یہ دیکھیے ایسے ایسے نمونے ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں لائیو میں. ایسے ایسے افلاطون ہمارے یہاں ماشاءاللہ گلاب جامن لوگ آ رہے ہیں کہ دیکھیے مرد کو بھی حیض دلوا دے رہے ہیں یہ لوگ. ایسے ایسے بتائیے یہ کون سا جو ہے یہ کون سا سوال ہے؟ ایسے ایسے ماشاءاللہ نمونے ہمارے یہاں افلاطون لوگ آ رہے ہیں، مرد کو حیض وغیرہ دلوا دے رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کون سی جگہ کے رہنے والے؟ لندن سے، امریکہ سے آئے ہیں کیا یہ لوگ؟ سمجھے؟ یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے کہ مرد کو بھی حیض آتا ہے. تو پھر آپ کے یہاں عورت کو تو پھر کیا آتا ہوگا؟ اگر اللہ حفاظت ہے. چائنا سے آئے کیا یہ لوگ؟ کنعان سے آئے؟ ذرا پوچھو چلا کہاں سے آئے یہ لوگ؟ تو واشنگٹن سے تو نہیں آئے کوئی لوگ؟ بتائیے ایسے ایسے نمونے ہمارے یہاں الحمدللہ، ایسے تجسوی لوگ آ رہے ہیں ہمارے نمونے میں ماشاءاللہ. افلاطون لوگ آ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی پاگلوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. تو ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے لائیو ایسے ہی سکسیز نہیں ہے. ایسے ایسے نمونے جب ہمارے لائیو میں رہیں گے انشاءاللہ جو مرد کو بھی حیض دلوا دیں گے تو نفاس بھی دلوا دیں گے کسی دن یہ لوگ. تو نفاس کو بھی نہیں چھڑوائیں گے یہ لوگ، تو مرد کو بھی نفاس سب دلوا دیں گے. پھر عدت سب گزروانے لگیں گے یہ لوگ. پھر کہیں گے کہ چلو
4 مہینے 10 دن جو ہے عدت گزارو مرد کو بھی کہہ دیں گے یہ لوگ. تو الحمدللہ ایسے ایسے افلاطون ہمارے یہاں ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی ہمارا سکسیس تھوڑی ہو رہا ہے. جلدی چلیے. ایک صاحب تھے, چلیے وہ واقعہ بہت خطرناک ہے, اس کو چھوڑو, وہ والے نہیں سنا تھا. چلیے میرا سید بھائی کا کمنٹ پڑھیں. یہ نعت پڑھیے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ابھی تھوڑا سا سوال جواب کر لیں انشاءاللہ. ہاں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میری بیوی کی شکل اچھی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ سمجھے؟ اچھا, تو آپ کی بیوی کی شکل اچھی نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ جنگل جائیں, اور جنگل میں پیپل کا درخت ہوگا, اس پیپل کے درخت میں آپ اور آپ کی بیوی دونوں بندھ جائیں, دونوں باندھ لیں اپنے آپ کو, 40 دن تک بندھے رہیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں کہ آپ کی شکل ان کی جیسی شکل ہو جائے گی اور آپ کی شکل ان کی شکل میں چلی جائے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آٹومیٹک وہ آپ سے محبت کرنے لگے گی, کیونکہ آپ کی شکل ہوگی تو ان سے ان کی اپنی شکل سے محبت ہو جائے گی. تو اس لیے آپ ایسا ضرور کریں انشاءاللہ, آٹومیٹک آپ کا یہ محبت برقرار ہو جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ایسے نمونے ہمارے یہاں ماشاءاللہ. بیوی کی شکایت یہاں نہ کرو, بیوی کی شکایت کرو گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. ایک صاحب تھے ہمارے یہاں, تو ان کو بیوی کو شوہر کا چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانا پسند نہیں تھا. بس اسی بات پہ روز لڑائیاں ہوتی تھی. ایک دن ایک مہمان آ گئے. مہمان نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں لڑ رہے ہو؟ کہہ رہا کہ میرے شوہر کو سمجھائیں آپ کہ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہ کھائیں, یہ ہم کو پسند نہیں ہے, اس کی وجہ سے گھر میں روز کلش رہتا ہے. تو انہوں نے سمجھایا, تو انہوں نے کہا کہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ واللہ اس کی زبان کٹ جائے گی اور یہ مر جائے گی, لیکن پھر بھی میں چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے کے لیے انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے اب بیوی پریشان, اب کیا کریں؟ تو آخرکار وہ بیوی نے کہنے لگی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے کھا لو, لیکن میرے سامنے مت کھایا کرو, تم ادھر جا کے کھا لیا کرو, ایک طرف سائڈ میں کھا لیا کرو. ٹھیک ہے, اب تم بات نہیں مان رہے, ادھر جا کے کھا لیا کرو, یہاں پر سامنے نہ کھایا کرو. ٹھیک ہے. چلیے معلوم مفتی صاحب, ہم نے ایک سوال کیا تھا. ٹھیک ہے, حلیمہ جی آ گئی ماشاءاللہ, اپنے بچی کا نام حلیمہ رکھیں گے. مفتی سلمان ازری کو فردوس جی کو بڑی ہنسی آ رہی ہے ماشاءاللہ. ہمارے چٹکلے سن کے حلیمہ جی کو ہنسی آ رہی ہے, سمد بھائی کو ہنسی آ رہی ہے, آسیہ جی کو ہنسی آ رہی ہے, امیرہ جی کو ہنسی آ رہی ہے. چلیے چاندی جی کو ہنسی آ رہی ہے. ہاں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ یہی بات پر نا. ان کی بیوی نے کہا چلو آپ نہیں مان, اب کیا کریں, لیکن انہوں نے ایک شرط لگا دی, ٹھیک ہے تم کھاؤ لیکن ہمارے سامنے نہ کھایا کرو, ادھر ہی جا کے تھوڑا سا کھا لیا کرو. چلیے اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں. ایسے چٹکلے کہاں سے لاتے ہیں سمد بھائی, بہت دن کے بعد آپ آئے ہیں. چلیے, کتابوں میں لکھے ہوئے الحمدللہ چٹکلوں کی کتاب پڑھو, کبھی کبھی مزاج فری کرنا ہے تو چٹکلوں کی کتاب پڑھو, مزہ آتا ہے پڑھنے میں. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی استاد سب کو معلوم ہو جاتا تھا, تو یہ معلوم ہو جاتے تھے تو استاد سب کیا کرتے تھے, چھاپا مار دیتے تھے کہ یہ لوگ کوئی چٹکلے کتاب. اور پہلے زمانے میں ایک وہ کتاب آتی تھی, مطلب غزلیہ ٹائپ پہ ایک پورا مضمون چھپتا تھا, اسٹیشنوں پہ وغیرہ پہ ملتے رہتے تھے. تو ہم لوگ غزل کی کتاب چھپ چھپ کے پڑھتے تھے, اور چٹکلے کی کتاب خرید لیتے تھے, اس کو پڑھتے تھے. استاد جی آتے تھے, اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ اس طرح کی کتابیں, غزل کی کتاب مت پڑھا کرو. تو اس غزل کی کتابوں میں غزل لکھے رہتے تھے, لڑکی کی کہانیاں وغیرہ, پھر اس میں جو ہے نا اس پہ چھاپ بھی رہتے تھے ان کے. تو وہیں سے چٹکلا وغیرہ کچھ یاد رہ گیا.
اور کبھی موڈ آف رہتا ہے تو چٹکلے کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، تو اسی میں سے کچھ چٹکلے یاد رہ جاتے ہیں۔ چلیے، لیکن آج کل پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ آج کل تو لوگ پڑھتے کہاں ہیں؟ مفتی صاحب سلمان جی کو جانتے ہیں کہ تقریر سننا کیسا ہے؟ ہاں جانتے ہیں، سن سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب محبت روٹ جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ محبت روٹ جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ دل سے بھلا دینا چاہیے، کیونکہ تالی ایک ہی طرف سے نہیں بجتے، دونوں طرف سے بجتے۔ ایک طرف سے تالی بجانے کی کوشش کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ یار بہت پرانی کتاب ہے، سب چھوڑ چھاڑ دیجیے، ہٹائیے وہ سب، آپ یہ سب فضول کام میں نہ پڑھیے۔ ٹاور پہ چڑھ جاؤ ہے۔ آج کل ٹاوروں کی کہانی الحمدللہ بہت آ رہی ہے۔ عاشق ایسے عاشق آج کل مل رہے ہیں کہ ماشاءاللہ افلاطون عاشق کو، یہ کوئی بات ہوئی بھائی، ان کو عاشق کو نہیں لڑکی سے شادی کرنا ہے تو وہ ٹاور پہ چڑھ جا رہا ہے، اب پولیس کو بھی جمع کر دے رہا ہے بیچارہ، پولیس میں کو لے کے آ رہا ہے، بھائی اتر جا بھائی تمہاری شادی ہم کروا دیں گے۔ پولیس اب بیچارے کسی طریقے سے بولا کہ ان کو اتروا دیتے، اب جو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے، دے ڈنڈا، پورا عاشقی معشوقی ختم ہو جا رہا ہے، ان کو 2 منٹ میں بھوت اتر جا رہے ہیں ان کے، کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ ٹاور پہ چڑھنا ہے۔ سمجھے؟ ہمارے باج پٹی میں، ہمارے سیتامڑھی میں ایک لڑکا ایسی کیا، کالا کلوٹا لڑکا تھا، بالکل کالا کلوٹا لڑکا تھا، اور ایک گوری لڑکی سے انہوں نے محبت کر لیا ہوا۔ اب گوری لڑکی ہے تو گوری لڑکی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے شادی نہیں کریں گے۔ اب بیچارہ کالا لڑکا نے کہا کہ ہم جان دے دیں گے تمہارے لیے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ٹاور پہ چڑھ گیا وہ، اب ٹاور پہ چڑھ گیا، ایک دن تک اس کو کوئی نہیں دیکھا۔ اب کیا کیا کہ وہیں سے وہ چلانے لگا، اب میں کود جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اب لوگوں کو معلوم، ارے ٹاور پہ کوئی چڑھا ہوا ہے، تو جلدی سے لوگ گئے، تو ادھر پولیس کو کوئی فون کر دیا، پولیس بھی آ گئی، 5-6 گاڑی پولیس کی آ گئی۔ اب بیچارہ پولیس اتنا بڑا ڈی جے وہاں تک لے جا کے چڑھا رہا، آواز پہنچا رہا اس تک، بابو اتر جاؤ، بابو ریکویسٹ کرتے ہیں، پولیس سب ہاتھ بیچارہ جوڑ رہا ہے، اتر جاؤ بابو اتر جاؤ، ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، اس سے کروا دیں گے۔ اب بیچارہ کالا کلوٹا اتر گیا، وہ بالکل کالا تھا، بالکل تائی کی طرح بالکل کالا، تو وہ بیچارہ اتر گیا۔ اترنے کے بعد پولیس کو اس کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے، دے پٹائی، دے ایک دم لال کر دیا بندر کی طرح۔ تب اس کی عاشقی معشوقی ختم ہو گئی۔ ہاں چھوڑ دیجیے، ہم کو چھوڑ دیجیے، اب ہم شادی بیاہ سب نہیں کریں گے، اب ہم 5 سال کے بعد کریں گے ہم۔ تو بیچارہ 5 سال تک شادی کا نام ہی بھول گیا وہ۔ ٹھیک ہے، صوفیہ جی ابھی کسی کا کمنٹ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو 5 سال تک وہ شادی کا سب نام و نشان بھول گیا، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا لڑکی سے بھی کیا ہوتی ہے کہ مطلب کالا کلوٹا کو بھی ایک دم جو ہے نا، چلیے بہرحال وہ ہٹائیے، چلیے ہو گیا، جھال موڑی کھا لیے، اتنا چائے پانی ناشتہ بہت کافی ہو گیا۔ اب تھوڑا سا پھر پڑھنے لکھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ چٹکلے سن لیے، اتنے جھال موڑی کھا لیے، چائے پانی پی لیے، سب کی نیند بھاگ گئے الحمدللہ۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ادھر جو دلہن بیٹھی ہے لال جوڑے میں، اور ادھر سالہ جی اور جیجا جی بالکل لاٹھی لے کے بیٹھے ہوئے، اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی تو کوئی چائے پانی ناشتے کا پوچھے گا۔ تو آپ لوگوں نے ان کو چائے کا پوچھ رہے ہیں، نہ ناشتے کا پوچھ رہے ہیں، اور بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، نہ ان کو ٹوک ٹاک کر رہے ہیں، نہ منہ دکھاونی پیسہ دے رہے ہیں۔ سالہ جی بیچارے وہ الگ غصہ ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے سالہ جی اور جیجا جی، اگر جیجا جی بیٹھے ہوئے دونوں بیٹھی، اگر غصہ ہو گئے، سالہ جی کا موڈ خراب ہوا تو سمجھ لو پھر کیا ہوگا، پھر سالہ جی سالہ ہی ہوتے، سمجھ لیجئے۔ اس لیے کسی نے نام صحیح رکھا ہے کہ سالہ جی پھر اگر لاٹھی اٹھا دیے تو پھر سمجھ لو جیجا جی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے جلدی ارے کوئی تو دل بھیج دو یار، ادھر جو دل رکھا ہو اس کو ٹچ کرو نا، دل پہ تم ٹچ نہیں کرو گے، جب دل سے دل نہیں ملیں گے تو پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا نا بھائی۔ اس لیے ادھر جو دل بیچاری لال دلہن میں، اس کو تو بھیجو یار کم سے کم۔ تم لوگ مطلب تم لوگ سمجھتے بھی نہیں ایسے، پتہ نہیں امریکہ سے آئے ہو کیا تم لوگ، بالکل مطلب اشاروں میں بھی نہیں بات سمجھتے۔ سالہ سبسکرائب ہے،
لائک جو ہے ایسا بیٹھا ہوا وہ سالا ہے. سبسکرائب جیجا جی ہے بیچارہ ایک دم سٹکا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اور ادھر جو دلہن جی بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ایک دم لال جوڑے میں, پہلی شادی, ابھی پہلی ایک دم شادی کی پہلی رات ہے ان کی. اس کو آپ لوگ, ہم اس کو کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب تم لوگ بالکل امریکہ میں سے آئے ہو, لگ رہا ہے سمجھتے نہیں, انگلش سمجھو گے. چلیے ہاں وہی. جی چاندنی جی کیا سنانا ہے آپ کو؟ اگنور کر رہے ہیں بھائی آپ, میرے میسیج کو اگنور کر رہے ہیں. جی جی بہن جی بتائیے کون سا ہے مسئلہ آپ کا. چلیے اب دوسرا سوال ہم کر لیتے ہیں. سالہ جی اور جیجا جی پہ ایک کہانی ہم آپ کو سنائیں گے. پہلے 2-3 سوال کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اشفاق جی نے سلام کیا ہے. کون ہے اشفاق جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹو کا, ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ہاں بھائی میرا بریک اپ ہو گیا ہے, کچھ ایسا مت وظیفہ بتا کر دیجیے گا. سجاد بھائی آپ تو لڑکی ہے تو پھر آپ کا یہ کیسا ہو گیا آپ کا؟ قاری صاحب میرا سلام کا جواب دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرا بریک اپ ہو گیا ہے. ارے سجاد بھائی اب تو لڑکی ہے تو پھر آپ کا بریک اپ کیسے ہو گیا؟ پلیز بھائی جواب دیجئے, کچھ ایسا وظیفہ بتائیے. ارے سجاد بھائی بہن, آپ تو بہن ہے نا, تو آپ کیسے ادھر ادھر کے چکر میں پھنس گئے؟ آپ تو ماشاءاللہ اچھی ہے یار. آپ کیوں ٹاور اوپر پہ چڑھنے کی کوشش نہ کرنا نا. لڑکی سب کا بھی معاملہ آ رہا ہے کہ ٹاور پہ چڑھ رہی ہے. مفتی صاحب ٹھیک ہے. ہماری سجاد بہن جی, اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں, جو بھی ہو, تو آپ جو ہے ادھر ادھر چڑھنے کی کوشش نہ کریں, ٹاور وغیرہ پہ چڑھنے کی کوشش بالکل نہ کریں, ہے نا. اور بریک اپ ہو گیا ہے تو کالا کلوا تھا تو بریک اپ ہو گیا تو اچھا ہے. کوئی اچھا آدمی کو تلاش کرو یار, مارکیٹ میں اچھا ہے ان کو قبضہ کرو, برا لوگوں کو قبضہ نہیں کرنا. حضرت طلاق مقررہ کیا حکم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بہرحال یہ, چلیے ہم دوسرا سوال یہ کر لیتے کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کس نے بنائی تھی؟ یہ بتائیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کس نے بنائی؟ مفتی صاحب چلیے بتائیے, ٹاپک ہمارا آ گیا واپس. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنی ہے اس کو کس نے بنایا سب سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی یا بنائی؟ کون وہ صحابی تھے, اس صحابی کا نام بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے بنائی؟ جلدی کریں. چاندنی جی ہنس رہی ہے یا پھر مسکرا رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تعظیم انصاری کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صوفیہ جی کریں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہیں طلحہ لکھے ہے نا, صوفیہ جی کریں ابو طلحہ. اچھا ابو طلحہ, اچھا ماشاءاللہ. جی جلدی جلدی بتائیں ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کس کا جواب صحیح ہے, کون اول نمبر آئے, کون سیکنڈ تھرڈ آئے, جلدی بتائیں. زندگی بھائی کریں حضرت ابو طلحہ. اچھا حضرت طلاق مکروہ کے وہ چھوڑیے. حضرت عمیر صاحب پہلے یہ بتائیے ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم جواب دیں. بھائی ایک بار پھر سے بولو, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کس نے بنائی تھی؟ طلحہ رضی اللہ عنہ. سلیم بھائی کرے طلحہ رضی. سجاد بھائی نہیں بھائی میرا نام تو رضیہ ہے. ہاں رضیہ جی, تو آپ رضیہ جی آپ کہاں ادھر ادھر کے چکر میں پھنس رہے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. چلیے
حدیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ، تبسم جی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنائی۔ اچھا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سزا بھائی کلوا تو نہیں تھا لیکن اٹ تھا، عجیب تھا۔ اچھا کلوہ نہیں تھا، چلیے کوئی بات نہیں، یہ تو نہیں پتہ مجھے۔ ہاں تو آپ سوچئے، چلیے حضرت ابو طلحہ، تو آسیہ جی کریں حضرت ابو طلحہ، آسیہ پروین جی جلدی جلدی بتائیں ماشاءاللہ، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی قبر اطہر بنائی تھی؟ حضرت ابو طلحہ، ہمارے سمیر رضا بھائی کرے طلحہ رضی اللہ عنہ۔ بھائی آپ فجر کی نماز پر کیسے سوتا ہے؟ فجر کی نماز پہ سو جاتے ہیں الحمدللہ، فجر کی نماز اٹھ جاتے ہیں نا 1 بجے سو جاتے ہیں۔ جلدی بتائیں۔ چلیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، فردوس جی کہنے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ کارش صاحب ایک نعت سنائیے، نعت سنائیں گے انشاءاللہ، رکیے تھوڑی دیر۔ چلیے سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے اس میں، ہاں حضرت اصل جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنانے والے صحابی کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے سب سے اول نمبر جواب دینے والی اس میں ہماری صوفیہ بہن جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو اچھا رکھے، ان کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، اگر شادی ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شوہر میں زوجین میں محبت عطا فرمائے، نہیں ہوئے تو کوئی اچھا ان کو گلے لگ جائے۔ چلیے چاندری جی ہے دوسرے جواب، دوسرے میں ہے ابو طلحہ صبا جی، انہوں نے جواب دیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو علم و ترقی عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے تھرڈ آنے والے ہمارے زندگی بھائی ہیں، حضرت ابو طلحہ نے بتایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم بتانے والے بھائی سلیم بھائی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی صحت یابی عطا فرمائے۔ 5ویں نمبر پہ ہمارے صدیق اقبال بھائی بھی بتانے والے ماشاءاللہ۔ 6 نمبر پہ ہمارے تبسم شریف، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے ماشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ، سب لوگ صحیح بتایا جواب ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی۔ 2022 سے ہی بات کرتے تھے لیکن بریک اپ ہو گیا 2026 میں۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کے نصیب میں نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے ایسے بہت کیسز آتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، ایک چیز کو آپ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کو بہتر سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے 2 سال 3 سال آپ کو اس مصیبت میں رکھا، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت جو آپ کی 80 سال 90 سال کی زندگی جو آپ کے ساتھ رہتے جو ان سے آپ کو بچا لیا، تو کوئی دقت نہیں ہے، ایک بہت بڑی مصیبت سے آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ ایک انسان ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان میرے لیے اچھا ہے، لیکن اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ آگے چل کے وہ انسان بہت برا ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ تو آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، زمین پہ جوڑے نہیں بنتے، سمجھے؟ دنیا میں لوگ تلاش کرتا ہے اس سے شادی ہو جائے، اس سے شادی ہوتا ہے، شادی اسی سے ہوتا ہے جس سے اللہ چاہتا ہے۔ جوڑے آسمان میں بنائے جاتے ہیں، نہ کہ یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ انشاءاللہ نو ٹینشن رہے، اللہ پہ اعتماد بھروسہ رکھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جا رہی ہوں سونے کے لیے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جائے، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے نام نساء ہے، اللہ میری محبت کو میرے نکاح میں لکھ دے۔ ہاں یہ دعا کرے کہ اللہ اگر وہ میرے حق میں صحیح ہے تو لکھ دے، نہیں ہے تو ابھی سے جدا کر دے، ہے نا۔ اور اس طرح کے معاملات بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ پیار محبت والا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ بس اپنے گھر میں ماں باپ کی عزت احترام رکھیں، سمجھے؟ اس طرح کے کام بالکل نہ کریں، جہاں آپ کو ہونی ہوگی انشاءاللہ وہاں ڈائریکٹ آپ پہنچ ہی جائیں گے۔ چلیے اب دوسرا جواب سوال دے دیں ہم۔ میرا نام محمد اقبال ہے۔ اچھا تو اس میں نام آپ کے آئی ڈی میں نام بالکل الٹا سیدھا لکھا ہوا ہے۔ چلیے انس بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت بتائیں کہ سب سے پہلے کس صحابی نے قرآن لکھا ہے؟ کون سے صحابی ہے بتائیے۔ اچھا چلیے، اچھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی تھی؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی تھی؟
ٹھیک ہے سجاد بھائی، علیزہ بھی جی ٹھیک ہے، جائیے آپ کو کلاس بھی کرنا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے جلدی جلدی بتائیں ماشاءاللہ، وہ کون سے صحابی ہے جن کی شکل ہمارے نبی سے ملتی ہے؟ سب سے زیادہ ملتی تھی، وہ کون سے صحابی ہے؟ جلدی بتائیں۔ حضرت حسن، صوفیہ جی کہہ رہے ہیں حضرت حسن، اچھا سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ملتی تھی، وہ کون سے صحابی ہے جن کی شکل؟ حضرت حسن، صبا جی کہہ رہے ہیں حضرت حسن، جلدی جلدی بتائیں۔ فردوس جی کہہ رہے ہیں حسن حسین، اچھا سلیم بھائی کہہ رہے ہیں حسن حسین، جلدی کریں ماشاءاللہ، جو حضرات بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں، جو حضرات آ رہے ہیں 2 مرتبہ ٹیپ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ چلیے جو نئے حضرات آ رہے ہیں، ہمارے موڈیٹر حضرات کون ہیں؟ موڈیٹر حضرات سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی لوگوں کو بولتے رہیں لائک سبسکرائب کرنے کا۔ انکت بھائی ہمارے، آداب انکت بھائی آگے۔ چاندنی جی بتائے جلدی، چاندنی جی خالی ہنسنے کے چکر میں ہے۔ وہ کون سے صحابی جن کی شکل ہمارے نبی سے ملتی ہے؟ حذیف خان، حضرت کہاں سے ہو؟ بہار سے ہیں، جلدی بتائیں۔ ہاں ڈبل ٹیپ کریں، جو بھی ہمارے موڈریٹر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی کریں۔ صوفیہ جی آپ کو ہم موڈریٹر بنا دیتے ہیں، آپ جو لوگوں کو ذرا یہ بولیں کہ لائک اور سبسکرائب کرنے کا۔ چلیے تنزیلہ مبین بھی آ گئی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ صبا جی کہہ رہے قاری صاحب ایک بار میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری کامیابی جلد مل جائے، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کریں گے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ کا، اچھا تنزیلہ مومن، السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ صوفیہ جی اوکے، چلیے وعلیکم السلام بھائی آپ گئے نہیں سجاد بھائی؟ بھائی لیکن کیا کرے، مجھے تو بہت زیادہ اس کے یاد آتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ کوئی بات نہیں، تھوڑی دن تکلیف ہوگی سمجھے، چونکہ ایک چیز اچانک آپ سے چھٹی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ ختم کریں، دھیان ادھر نہ لے جائے، تنہائی میں بالکل نہ رہیں، آپ تنہائی میں رہیں گے زیادہ یاد آئے گی، آپ لوگوں کے ساتھ میں رہیں اور پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیں، کتابوں پہ زیادہ دھیان دیں، کچھ دن تکلیف ہوگی انشاءاللہ سب بھوت اتر جائیں گے آپ کے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے صحیح بات۔ چلیے اب ہم سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے اس میں اصل جواب یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے سب سے زیادہ شکل ملنے والی حضرت مصعب بن عمیر کی تھی، کسی نے جواب بالکل صحیح نہیں دیا، رائٹ جواب کسی کا بھی نہیں ہے، اصل جواب یہی ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ مفتی جی مرنے والوں کے اوپر قربانی کیسا ہے؟ مرنے والے کے اوپر قربانی نہیں ہے، مرنے والا مر گیا اس پر کوئی قربانی واجب نہیں، اگر کوئی ان کے نام سے کرنا چاہے، ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مرنے والا مر گیا اب اس کو کیا قربانی؟ کوئی بات نہیں، بھول جائیے ان کو، بھولنے کی کوشش کیجیے، ایسا تو نہیں ہے آواز نہیں آ رہی؟ ہاں بند ہو گیا ذرا مائک کا، مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی، اب آ رہی ہوگی، پلیز آنسر ٹو کوشچن۔ ہاں اصل جواب یہی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سب سے زیادہ ملتی ہے، میسیج کا جواب دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت کے حضور کے نام پر لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ بالکل درست ہے، کر سکتے ہیں، حضور کو ثواب پہنچانے کے لیے کر سکتے ہیں، ہمارے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، پورے امت کی جانب سے، یعنی ہم لوگوں کی طرف سے ہمارے نبی قربانی کرتے تھے، تو آپ بھی حضور کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنا واجب جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ادا کریں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ حضور کے نام سے کریں یا اپنے باپ دادا کے نام سے، جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وعلیکم السلام۔ ہاں تو اصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو ملتی تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل ہمارے نبی سے ملتی تھی۔ جی بتائے۔ ٹھیک ہے بھائی، بائے بائے، گڈ نائٹ۔ ٹھیک ہے ہمارے سجاد بھائی، کوئی ٹھیک نہیں، تھوڑے دن تکلیف رہے گی انشاءاللہ، تکلیف ختم ہو جائے گی دور انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی تلافی کرو، چلو ٹھیک ہے، اللہ سے معافی تلافی کیجیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ کوئی نیو، اچھا اچھا، چاندنی جی کہہ رہے ہیں کہ اشفاق کے نام سے کوئی آیا ہے، اشفاق وہ آپ کے شوہر ہیں؟ ہاں تو آیا تو ہے اشفاق، کہاں چلا گیا؟ کچھ دیر پہلے تھا، وہ چلا گیا۔ اشفاق خان، کلوہ سے شادی کرنا چاہیے، اشفاق خان جی کہہ رہے ہیں کہ کلوہ سے شادی کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ چاندنی جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلوہ سے شادی کرنا چاہیے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ چاندنی جی آپ گوری ہیں اور آپ کے وہ کلوہ جی کلوہ ہیں، وہ آپ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کلوہ سے شادی کریں، آپ بتاؤ کیا کریں؟ چلیے، تو کلوہ ہیں کیا؟ بالکل۔ مفتی صاحب السلام علیکم، قربان سے پہلے عقیقہ سید ماسٹر، قربان سے پہلے السلام علیکم، قربان سے پہلے عقیقہ کیا مطلب؟ السلام علیکم برودر رپلائی، الحمدللہ، چلیے، مجھے تو ان سے ہی کرنا ہے بھائی۔ اچھا، رشتہ لگ چکا ہے تو کرے آپ، ٹھیک ہے بھائی، میں اب جا رہی ہوں، ابھی تک آپ گئے نہیں، اچھا ہمارے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اچھا آپ مسلم ہیں، ڈونٹ تھنک بیڈ، الحمدللہ، اچھا کیوں ایسا؟ کیا مطلب ہے بتائیے؟ صبا جی جا رہی ہیں اتنی جلدی؟ بہار میں؟ اچھا یہ بتائیے، گائے ہے، گائے، تو گائے ایک بالٹی پانی ہے، ایک بالٹی پانی میں گائے اگر منہ رکھ دے تو کیا وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر کوئی اس پانی سے وضو کرنا چاہے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذرا بتائیں۔ اگر گائے ایک بالٹی پانی میں منہ ڈال دے اور منہ ڈال کے فوراً اٹھا لے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ صبا جی کریں نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، گائے نے منہ ڈال دی ایک بالٹی پانی میں اور اس میں سے آپ وضو کر رہے ہیں، تو کیا اس پانی سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی بتائے کہ گائے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں ہوگا؟ صبا جی کرے ہوگا وضو
خالص صاف. اچھا, تیمور جی کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں. گائے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے, صرف اتنا بتائیں. وضو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتے؟ پاک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وضو کر ہی سکتے ہیں. سمجھ بھائی کرے پاک ہے کر سکتے ہیں. اچھا, چاندنی جی کرے کر سکتے ہیں. زبیدہ خاتون جی کرے نہیں کر سکتے ہیں. چلیے کر سکتے ہیں. سلیم بھائی کرے کر سکتے ہیں. صبا جی کرے پاک رہے گا, یعنی گائے کا جھوٹا پاک ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی گائے کا جھوٹا پاک ہے, اس سے وضو کر سکتے ہیں. چلیے وضو کر. تھوڑا پانی دیکھنے کے بعد وضو کر سکتے ہیں. تھوڑا پانی دیکھنے کے بعد مطلب جی کر سکتے ہیں. جلدی جلدی بتائیں. صوفیہ جی کہنے کر سکتے ہیں. اگر گائے نے پانی میں منہ ڈال دیا ایک بالٹی پانی میں, تو کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ زبیدہ جی کریں نہیں کر سکتے ہیں. جلدی جلدی بتائیں. جی کر سکتے ہیں. صوفیہ جی کریں کر سکتے ہیں. اشرف خان جی کریں کر سکتے ہیں. جلدی جلدی بتائیں. ہاں چلیے, اول نمبر آنے والی اس میں سب سے پہلے اول نمبر جواب دینے والے اس میں ہمارے صبا جی ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہو جائے گا وضو شریف. چلیے ہاں, تو اصل جواب یہی ہے کہ گائے کا جھوٹا پاک ہے. اگر گائے نے پانی میں منہ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, بلکہ وہ پاک ہی مانا جاتا ہے, لہذا اس سے وضو بھی ہو جائے گا. اول نمبر آنے والی صبا خاتون جی ہیں. دوسرے نمبر آنے والے تیمور جی ہیں. تیسرے نمبر پہ آنے والے ہمارے سمد خان جی ہیں. چوتھے نمبر پہ آنے والے ہمارے چاندنی جی ہیں. پانچویں نمبر پہ آنے والے سلیم بھائی ہیں. چھٹے نمبر پہ آنے والے ہمارے تہذیب انصاری جی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے جو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے, سب کو بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے. چلیے اب دوسرا سوال کر لیتے ہیں کہ اگر یہ بتائیے کہ اگر مچھلی پانی میں مر جائے تو ایک بالٹی پانی ہے, ایک بالٹی پانی میں مچھلی کو رکھا اور مچھلی اس میں مر گئی, تو اب یہ بتائیے کہ وہ مچھلی کے مرنے سے ایک بالٹی پانی ناپاک ہے یا وہ پاک ہی مانا جائے گا؟ اگر اس پانی سے وضو کر سکتے یا نہیں کر سکتے, ذرا بتائیں. ایک بالٹی پانی میں مچھلی کو رکھا, ایک مچھلی دو مچھلی, اور اس میں دونوں مچھلی مر گئے, تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جلدی بتائیں. ناپاک ہے, مچھلی کے مر جانے سے ناپاک ہو جاتا ہے پانی. اچھا, سمجھ بھائی کریں ناپاک ہے. سمجھ بھائی کریں پاک ہے. سلیم بھائی کریں ہیں کہ ناپاک ہے. سمجھ بھائی کریں ہیں کہ پاک ہے. سبا جی کریں پاک ہی رہے گا. ثاقب بھائی کہہ رہے ہیں, ثاقب سراج بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام. سلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. صوفیہ جی کہہ رہے ہیں جی کر سکتے ہیں. تیمور جی کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں, ویسے مچھلی حلال ہے. اچھا, زبیدہ خاتون کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں زبیدہ خاتون؟ سید بھائی کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. زبیدہ خاتون کہہ رہے ہیں پاک ہے, پاک رہے گا پانی. چاندنی جی کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے, سمجھے, خالی موجی لگا کے مسکرا رہی ہے. پاک بولا ہوں مفتی صاحب. جی پاک بولے جی. ایسے جی کرے کہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بدبودار ہوگا. کیوں بدبودار ہوگا؟ مرتے ہی بدبودار ہو جاتا ہے کیا؟ یعنی مرا اور بدبودار ہو گیا. بدبودار جب ہوگا جب وہ 2 دن 4 دن 5 دن اس میں رہے گا تب نا. صاف پاک نہیں, صاف ہے پاک نہیں, صاف ہے پاک نہیں. اچھا, نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بدبودار ہو گئے. اچھا, ہم مردہ بھی کھا سکتے ہیں, کیا چیز ہے نام بتاؤ. اچھا, آپ تو خالی پہلے ان کو کھائے, چاندنی جی کو کھائیں, آپ ادھر نہ کھانے کی کوشش کریں. آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں. پتہ نہیں چاندنی جی کیسے لڑکے سے شادی کر رہے ہیں جو مردہ کھانے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں. یہ کون سا کلوا انسان ہے یار, یہ بالکل چائنا سے آیا کیا؟ یہ بالکل مردہ کھا لے رہے ہیں, بالکل ایک دم وہ سب بھی کھا لے رہے ہیں, کیڑا مکوڑا سب کھا لے رہے ہیں. اب بتاؤ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سا بھی ہو ہم کھا لیں گے, مردہ ہو زندہ ہو سب ہم کھا جاتے ہیں. اب بتاؤ, اب تم انہیں, اشفاق جی کہہ رہے ہیں اب تم انہیں کے چکر میں پڑے ہو.
مچھلی ہے. چلیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے سب سے پہلے جواب دینے والے ہمیں چلیے اصل جواب یہی ہے کہ اگر مچھلی پانی میں مر جائے، مچھلی پانی میں مر جائے تو اس مچھلی کو، مچھلی پانی مر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا اور اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی پاک ہے اور مچھلی کے پانی میں مر جانے سے وہ مچھلی ناپاک نہیں ہوتی ہے اور پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، جیسے مکھی مچھر بیٹھے پیچھے چپکے والا. چلیے جواب نہیں دیا بھائی آپ نے. مچھلی ہے، مچھلی جو مردار بھی کھا سکتے ہیں نا. مچھلی، مچھلی اگر مری بھی ہوئی ہو تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں جو پانی میں مری ہو، یا ایسے بھی مری ہو، اوپر ہی آ کے مری ہو. چلیے السلام علیکم. منہاج بھائی بہت دن کے بعد آئے ہیں، بہت دیر کے بعد آئے. چلیے اب دوسرا سوال ہم یہ کر لیتے ہیں، جلدی سے آپ لوگ بتائیں. اچھا یہ بتائیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، لیکن کسی نے الٹا وضو کیا، کسی نے پہلے پیر دھو لیا، پھر منہ دھویا، پھر ہاتھ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، تو اب یہ بتائیں کہ اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کسی نے الٹا وضو کیا، پہلے پیر دھو لیا، پھر منہ دھویا، پھر ہاتھ دھویا، پھر مسح کیا، یعنی وضو الٹا الٹا کر دیا، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. منہاج بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. تیمور جی کہہ رہے ہو جائے گا بیکاز فرض پورے ہیں. اچھا فرض پورے ہیں. اچھا سلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. چاندی جی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. آسیہ جی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. سمد بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. جی جنید بھائی، زبیدہ خاتون کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا. صبا کہہ رہے ہو جائے گا. جلدی جلدی بتائیں ماشاء اللہ. اگر کوئی شخص الٹا پلٹا وضو کرے، پہلے پیر دھو لے، پھر منہ دھو رہا ہے، پھر ہاتھ دھو رہا ہے، پھر مسح کر رہا ہے، اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. اشفاق خان کہہ رہے ہیں کہ صحیح جواب مچھلی میں مر جائے اس کو کھا سکتے ہو. وہی تو میں نے جواب دیا یار اشفاق بھائی. چلیے چاندی کہہ رہے ہیں ہم بھی ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ وضو کے نیت سے بنایا ہے. اچھا وضو میں نیت ضروری بھی نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ بھی ہے، اس لیے ہم مردہ بھی کھاتے ہیں. اچھا اس کو مردہ مانا ہی نہیں گیا ہے، مچھلی کو مردہ مانا ہی نہیں گیا ہے. جی ہوگا بولا ہے جی. اچھا وضو ہوگا لیکن سنت کے مطابق ادا نہیں ہوگا. چلیے سب سے پہلے جواب دینے والے ہمارے اس میں ہیں تیمور جی کریں ہو جائے گا بیکاز فرض پورے ہیں. ہاں اول نمبر جواب دینے والا اصل یہی ہے، اگر کسی نے الٹا پلٹا وضو کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، بلا جھجک ہو جائے گا، لیکن ترتیب کے خلاف کرنے کا گناہ ہوگا. اس کو گناہ تو نہیں ہوگا، ترتیب کے خلاف آدھا سنت کے خلاف وضو ہوگا، لہٰذا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی حال اس کو وضو ہو جائے گا. اول نمبر آنے والے ہمارے تیمور بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ فرض ادا ہو گیا لہٰذا ادا ہو جائے گا. سلیم بھائی ہو جائے گا. سمد بھائی انہوں نے بالکل دوسرا جواب دیا ہے ماشاءاللہ، سیکنڈ نمبر ہے. اس کے بعد ہمارے صبا جی ہے، تھرڈ نمبر آئے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے کہا ہو جائے. ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آنے والے ہمارے سمد بھائی جنہوں نے کہا ہو جائے گا. چلیے تبسم شیخ جی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے 5ویں نمبر پہ اللہ نے کہا ان کو صاحب اولاد بنایا اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. چلیے بہت اچھا جواب دیا. اللہ تعالیٰ سب کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں آپ لوگوں کو نصیب فرمائے. چلیے نیکسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ بتائیے کہ اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں ڈالا اور کلی بھی نہیں کیا، یعنی ڈائریکٹ گیا چہرہ دھو لیا، نہ ناک میں پانی ڈالا نہ کلی کیا، یعنی نہ کلی کیا نہ ناک میں پانی ڈالا، تو اب یہ بتائیے کہ جس نے ایسا کیا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. جس نے ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا اور کلی بھی نہیں کیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، ذرا بتائیں. ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، کلی بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، پیر دھو لیا، چلا آیا. ناک میں پانی ڈالا، کلی بھی نہیں کیا، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا.
مزمل خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، ناظم رازوبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، آسیہ جی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، مزمل بھائی کہہ رہے ہیں ہو جائے گا۔ مزمل بھائی ایک بات بتاؤ، کبھی تم کہہ رہے ہو جائے گا، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ سمد بھائی کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، تیمور جی کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، وضو یہ فرض میں نہیں ہے۔ اچھا جی ہاں، جلدی بتائیں۔ زبیدہ خاتون کہہ رہے ہیں ہو جائے گا۔ اچھا، آسیہ جی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، سلیم بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، مزمل بھائی کہہ رہے ہیں سوری، مزمل کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا۔ چلیے ہو جائے گا بولا آپ کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آپ کا مطلب صحیح جواب آپ ہوگا کو مانتے ہیں۔ چلیے اچھا دریا آخر میں ہم جواب دیں گے۔ سید بھائی کہہ رہے ہیں کہ وضو ہوگا، فرائض ادا ہو گیا۔ تبسم جی کہہ رہے ہیں کہ آمین، مزمل کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، سمد کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، 4 فرض ہی وضو میں۔ اچھا جلدی جلدی بتایا، وہی تو جو دماغ والا ہوگا وہ بات سمجھ جائے گا۔ چلیے صوفیہ جی کہہ رہے ہیں کہ چلیے میں چلتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے صوفیہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اتنے در رہیں۔ ایک جواب پہلے دے دیں، اس کے بعد چلے جائیے گا کہ اگر کسی نے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا میرا امی ابو کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے صوفیہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث فخر۔ تشریف لائے، کل انشاءاللہ تفسیر قرآن بھی ہوگا صبح میں، اس وقت میں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے سلیم بھائی، ہو جائے گا۔ چلیے جلدی جلدی بتا دیں، ماشاءاللہ ہو جائے گا سر۔ چلیے صوفیہ جی نے بتایا کہ ہو جائے گا۔ چلیے بہرحال ٹھیک ہے، اب آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ حافظ، آپ کو اچھی نیند آئے آپ کو۔ چلیے اصل جواب یہی ہے کہ اگر کسی نے کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ وضو میں 4 ہی فرض تھے، فرض کے ادا ہونے سے وضو ہو گیا۔ یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت تھا، مستحب تھا، لہٰذا اگر چھوڑ دیا سنت مستحب کو تو اس میں وضو میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وضو نہیں ہوا۔ چلیے اس میں صحیح جواب دینے والے ہمارے اول نمبر آنے والے مزمل بھائی، جنہوں نے کہا کہ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے ہمارے سمد بھائی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آنے والے ہمارے تیمور جی ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے کہا ہو جائے گا۔ زبیدہ خاتون 5ویں نمبر پہ آنے والے، چوتھے نمبر پہ آنے والے۔ 5ویں نمبر پہ آنے والے ہمارے سید بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل ترقی عطا فرمائے، بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ چلیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے صوفیہ جی، کل آئیے انشاءاللہ۔ کوئی پہلے اچھا کوئی پہلی پوچھیں، کوئی پہلی تھوڑی تھا، وہ سوال تھا کہ کوئی پہلی تھا۔ اچھا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کا دادا کا نام تو سب کو پتہ ہی ہے، ہمارے نبی کے پردادا کا نام بتائیے آپ لوگ ذرا، دیکھیے کس کو معلوم ہے، کون ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے، کون پڑھتا ہے سیرت کی کتاب۔ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کا پردادا کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی کا پردادا کا نام کس کو یاد ہے ذرا دیکھیں۔ مولانا جی کی لائیو میں، اچھا آج نہیں گئے، کہاں نہیں گئے منہاج بھائی؟ سمیمہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں؟ وہاں کھانا چاندنی جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اشفاق سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ہم ناراض ہو کے کیا کر لیں گے، وہ آپ دونوں کا میٹر ہے تو آپ دونوں جانیں گے نا۔ میں ناراض ہو کے کیا کروں گا یار؟ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، تو آپ ہمارے ناراض ہونے سے کیا ہوگا، معاملہ آپ کا ہے تو آپ جانیں، تو ہم ناراض ہوں چاہے بیچ میں خوش ہوں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا زبیدہ جی کہہ رہے ہاشم نام ہے، ہمارے نبی کے پردادا کا نام بتاؤ جلدی سے۔ ہاں
ہاشم بن عبد المناف، سلیم بھائی کہہ رہے ہاشم بن عبد المناف، جلدی کرے ہاشم تھا اس لیے، ہاں چلیے تیمور جی کرے ہاشم تھا، تبسم کرے کہ عبد المطلب تو دادا کا نام ہے نا، پردادا کا نام پوچھ رہا ہوں میں، پردادا کا نام اسما تنبوری جی آ گئی ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی کو، آپ بہت دیر سے آئے، کہاں تھے اتنا دیر سے ہاشمہ جی، تنبوری جی کہاں تھے آپ؟ چاندی کریں کہ مطلب وہ خطرناک سوال کر رہے تھے، آپ جواب نہیں تھے اس لیے پوچھے میں نے، اچھا کوئی بات نہیں، کوئی خطرناک نہیں تھا، وہ تو کون تھا بہت خطرناک تھا، کوئی ایک دم 5-6 کلو والا سوال تھا، ہاتھ اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک کرے عامر بھائی؟ دھونا پڑے گا نا یار، ناپاک ہے تو کیا تم کیا کرو گے، پاک کرنے کے لیے کیا کرو گے اس کو؟ ہاتھ ناپاک ہے تو اس کو آپ دھو لیجئے، پانی سے دھو لیجئے، دودھ سے دھو لیجئے، جس سے دھونا ہے اس کو دھوئیے آپ۔ اسلامک سوال تھا بھائی وہ بھی، ہاں صحیح بات ہے، چلیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے کا نام جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلامک سوال تھا جی، جلدی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتائیں جلدی سے، چلیے کچھ لوگوں نے بتا دیا ہے، جلدی بتائیں۔ اوکے، عبد المطلب تو دادا کا نام ہے نا، اچھا ناہید جی بھی آ گئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت ویلکم آپ کا تشریف لانا ماشاء اللہ، ناہید پروین جی آ گئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ناہید جی کیا حال ہے ماشاء اللہ؟ کچھ وہ رہے کھچے کھچے، کچھ ہم رہے کھچے کھچے، کچھ وہ رہے کھچے کھچے، کچھ ہم رہے کھچے کھچے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ یار کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، لوگ نماز میں دوپٹہ آؤٹ فٹ، بالکل بال جھکا ہوا ہونا چاہیے، الحمدللہ ٹھیک ہو، آپ کیسے ہیں مولانا جی؟ جی الحمدللہ بڑھیا ہے، سب دعائیں، ہاشم بن عبد المناف، چلیے اصل جواب یہی تھا، دوپٹہ اگر نماز میں بالکل اچھا سے رکھنا ہے، بال کھلے بالکل نہیں ہونا چاہیے، کہاں تک ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر صرف سر میں ہے لیکن پورا بندھا ہوا ہے اور بالکل بالوں نہیں کھلے تو جائز ہے، باقی کپڑے تو بھی ہونا ضروری نہیں ہے کہ دوپٹہ ہو تو بالکل یہاں تک ہو، کپڑے تو ہے آپ کے جھکے ہوئے سطر، یہ سطر سر کا سطر ڈھک جائے کافی ہو جائے گا۔ حضرت جواب دے چاند لوگوں نے لکھا ہے کہ، چلیے اصل جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے پردادا کا نام ہمارے نبی کے پردادا کا نام ہاشم بن عبد مناف ہے، ہاشم بن عبد مناف کا اصل جواب۔ جی ماشاء اللہ بہت اچھی اردو لکھی ہے آپ نے انڈیکس بھائی، چلیے ماشاء اللہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہاں بھاگے جا رہے اتنی جلدی آپ؟ اوکے تشریف رکھیے، اب ہم بھی چل رہے ہیں تھوڑی دیر میں، چلیے اللہ حافظ۔ اچھا ہاں، تو ہمارے نبی کے اصل نام یہ ہے، ہمارے نبی کے پردادا کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا، اس لیے ہمارے نبی کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، ہمارے نبی کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، ہاں پردادے کا نام ہاشم بن عبد مناف تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک، اصل جواب یہی ہے، ہاشم بن عبد مناف تھا۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے، 2 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں ہم، جلدی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلدی جلدی لائک کرتے رہیں اور سبسکرائب کریں، ادھر جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں دلہن جی، اور ادھر جو اوپر چالا جی جیجا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ لوگ ٹوک ٹاک کریں ذرا، چائے ناشتے کا پانی کا پوچھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہوگا، چائے پانی کا پوچھ لیں ذرا آپ لوگ، پہلے یہ بتائیے آپ لوگ اتنا دیر سے ہیں تھکے نہیں ہیں؟ کچھ چائے ناشتہ آپ بھی کر لیں، اور کچھ چائے ناشتہ سالہ جی جیجا جی اور دلہن جی کو بھی کرا دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ تھکان تھوڑا دور ہو جائے، اب نیند بھی آ رہی ہوگی کتنے حضرات کو،
جلدی سے چائے ناشتہ کرا دیں جلدی سے ان کو. جو حضرات چائے ناشتہ نہیں کرا رہے ہیں مہمان کو، مہمان غصہ ہو جائیں گے، پھر شادی کی کینسل ہو جائے گی. سمجھے؟ اگر مہمان کو چائے ناشتہ نہیں کراؤ گے مہمان غصہ ہو کے بھاگ جائے گا. کیا آپ اپنے علمی، فکری اور ذاتی پس منظر کے بارے میں قدر تفصیل سے آگاہی فراہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے؟ میرے پہلوؤں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. میرا نام محمد وسیم اکرم ندوی ہے. میری فراغت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہے. ابتدائی تعلیم میری تقیہ کلا رائے بریلی، ضیاء العلوم تقیہ کلا رائے بریلی سے ہے نا. اور میرے افتاء کا کورس مولانا یحییٰ نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھانجے مولانا یحییٰ نعمانی صاحب لکھنؤ سے میری افتاء کی پڑھائی ہوئی ہے. تقریباً 10 سال میں نے عالمیت کا کورس کیا ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب. چلیے ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں تقریباً میرے فارغ ہوئے 2022 میں میری فراغت ہوئی ہے. 2023 میں مفتی کا کورس مکمل ہوا ہے. اور تقریباً آج سے 15 سال پہلے میں حافظ بھی بن چکا تھا الحمدللہ. حافظ بھی الحمدللہ. تقریباً 10 سال سے میں تراویح بھی پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمارے اتنی تعارف کافی ہے کہ اور بھی کرائیں. آپ بہت اچھا کرتے ہیں مفتی صاحب، اس سے ہمیں سیکھنے میں بہت مدد ملتے ہیں. شکریہ جی، بہت بہت. زبیدہ خاتون، آپ پہلی مرتبہ ہیں ماشاءاللہ. اس سے پہلے ہمارا شروع سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. صبح میں تفسیر قرآن ہوتا ہے، اس وقت ہمارا یہ چلتا ہے اسلامک آنسر ہے کوشچن. 20 میں ہم جھال مڑی بھی کھا لیتے ہیں اور بیچ میں چائے پانی ناشتے کے لیے بھی انٹرول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. فہد صاحب السلام علیکم. قاری صاحب علیکم السلام. ماشاء اللہ. سیمہ جی ماشاء اللہ بریانی بنائی ہے آج ماشاء اللہ. سلیم بھائی اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. سمد بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. آسیہ جی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام. اسما تنبولی جی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ کو چلے اس کو بات نہ بولیں. نائک جی بھی ہمارے آ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، خدا حافظ. تیمور جی ماشاء اللہ آپ بہت بہت ہمارا ساتھ دیے. ٹھیک ہے، آپ تشریف، اگر نیند آ رہی ہے تو تشریف لے جائیں. اب ہم بھی تشریف لے جانے والے ہیں. میں پھر آ گئی. صوفیہ جی پھر آ گئی ماشاء اللہ. کوئی بات نہیں، تو آپ آ گئی ہیں تو ہم چل رہے ہیں اب. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ آ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہمارے لائف میں ماشاءاللہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم سے. دور دور سے کھچ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک آدمی چائنا سے جڑا ہوا ہے، ایک آدمی سعودی عربیہ سے جڑتا ہے، پاکستان سے ہمارے لائف میں لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کی تعلیمی و فکری قابلیت ایک نہایت متاثر کن علمی تسلسل اور محبت مسلسل کا مظہر ہے جو آپ کی ذہنی استعداد قابل التقاط واضح عکاسی کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کی اردو اچھی ہے ماشاءاللہ. اچھا تعارف پہ پل باندھتے ہیں آپ. اللہ حافظ. سلیم بھائی اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. میں بھی تو جانے والا ہوں یار. میں بھی جا رہی ہوں مفتی صاحب. آسیہ جی تم کیوں جا رہے ہو یار؟ تم تو رہو کم سے کم. السلام علیکم مفتی صاحب علیہ عشاء کے دن. چلیے اب ہم بھی چلتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ. ہمارے جتنے بھی موڈریٹر حضرات ہیں، کیونکہ آپ سب کو عزت سے اور نرمی سے بات کرتے ہو رہے ہو. اچھا صوفیہ جی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اب ہم بھی چلتے ہیں. دعاؤں کی حفاظت ہے. چلے ہم دعا کر لیں اپنے خاندان والوں کے لیے، دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعا کر لیں. صرف 2 منٹ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد لائف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ. ایک مرتبہ قل واللہ پڑھ لیں. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو بھی موڈریٹر حضرات ہیں اور جو بھی لائیو میں آنے والے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت بہت جزاک اللہ خیر. دعا کر لیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما. اے میرے مولا اس لائیو میں جتنے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے مولا سب کی مکمل حفاظت عطا فرما. سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. تمام شیطانی مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. اس لائیو میں جتنے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے نیک تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما.
تمام کے گناہوں کو معاف عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مکمل مغفرت عطا فرما، جن کے بھی جو ہمارے اسلام میں جتنے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے جن کے بھی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان کی مکمل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ثواب جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بیٹھے ان کے رشتہ داروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اس قل هو اللہ کے ثواب ان کو پہنچا، ان کے قبروں کو نور سے منور عطا فرما، تمام مصیبت بلیات سے ہم سب بھائی بہنوں کی مکمل حفاظت عطا فرما، دشمنوں کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کے مسلمان کی عزت مال کی حفاظت عطا فرما، اے میرے مولا ملک ہندوستان کی حفاظت عطا فرما، یہاں کی آرمی کی حفاظت عطا فرما، یہاں کے مسلمانوں کی خاص طور سے حفاظت عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، اے میرے مولا انڈیا کی مکمل حفاظت عطا فرما، انڈیا میں جو بھی نفرتیں پھیلا رہے ہیں اس کو نیست و نابود عطا فرما، سب کو اچھی زندگی نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔